عید کا حصہ بننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس میں فرزند زہرا شہزادہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ یقیناً یہی وہ شب ہے کہ جس شب میں فرش سے لے کر عرش تک ہر ایک کا مقدر تبدیل ہوا۔ فرش کے باوجود الحمدللہ انہوں نے گزارش قبول کی اور وہ آج کی محفل میں تشریف فرما ہے۔ اس کے بعد ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی، اور دنیا محافل کا اگر اس کو بےتاج بادشاہ کہا جائے تو کم نہیں، اس لیے کہ کسی وقت بھی اسے آواز دیجئے وہ محفل کو محفل بنانے کا ہنر رکھتا ہے۔ محترم جناب فخری صاحب میرٹھی، بالکل دوسرا نام لیا جا سکتا ہے مگر ابھی میں بس نہیں لے سکتا۔ اس فخری بھائی کے جو بعد اس وقت ایک اور نوجوان شاعر اور انتہائی خوش فکر شاعر جو پہلی بار اس محفل میں شرکت کر رہا ہے، حالانکہ اس کے پہلے کئی بار کوشش کی گئی مگر چونکہ وہ ہندوستان میں نہیں رہتے، بیرون ہند رہتے ہیں اور یو ایس اے میں مسلسل کئی برس سے وہ مقیم ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کبھی کبھی انہیں جب موقع ملتا ہے تو محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے بھائی محترم جناب کاشف صاحب ایودھیاوی وہ بھی اس محفل میں پہلی بار تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ وہ بھی موجود ہیں، انہیں آج سماعت کریں گے۔ کاشف صاحب کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی ممتاز شخصیت، بڑی محترم شخصیت اور ایک علمی اور ادبی خانوادے کے چشم و چراغ، یعنی سرکار افتخار العلماء کے نواسے عزت مآب جناب مولانا عباس افتخاری صاحب وہ تشریف لا چکے ہیں، اور عباس افتخاری کے کلام کے ساتھ ساتھ ان کے پڑھنے کا انداز بالکل منفرد ہے۔ انشاءاللہ آپ سے بھی محسوس ہو کے ان شعراء کے ساتھ ساتھ اب سر دست ہمارے درمیان ہمارے پاس جو بڑی محترم شخصیت اور وہ عزت مآب علی جناب حسن صاحب رائے بریلوی یہ تشریف فرما ہے، یقیناً یہ ہم سب کے لیے فخر و مباحات ہے، اس لیے کہ کئی دہائیاں گزاری ہیں ملت محمد والے محمد کی وادیوں میں سفر کرتے ہوئے۔ خوش لہن بھی ہے، اچھا مزہ یہ آتا ہے کہ جب ترنم سے پڑھتے ہیں تو بھی بڑا لطف آتا ہے سننے میں، اور جب تحریر سے پڑھتے ہیں تو بھی اتنے جوش و خروش سے پڑھتے ہیں کہ اس میں بھی سننے والا مسرور ہوتا ہے۔ اللہ ہی نے صحت یاب کرے، ہمارے سروں پہ باقی رہے۔ اور اس کے بعد آخری شاعر وہ شاعر ہے جس کی میں تعریف کروں تو تعریف کرنے کا دل چاہتا ہے مگر کبھی کبھی میرا دل کہتا ہے کہ اس کی تعریف نہ کیجیے تو ہی زیادہ اچھا۔ میرے بہت عزیز دوست ہیں، میں واقعی بہت ہی فیاض بھائی سے بڑی محبت رکھتا ہوں اور بہت عزیز رکھتا ہوں، اس لیے کہ ترنم اور سنجیدہ ترنم یہ دونوں گویا آج کے دور میں بڑا مشکل ہے ایک ساتھ اکٹھا ہونا اس عہد میں، لیکن فیاض رائے بریلوی کا کمال یہی ہے کہ سنجیدہ ترنم کے ساتھ خوبصورت شاعری بھی پیش کرتے ہیں اور سننے والا چاہتا ہے کہ تادیر یہ پڑھتے رہیں، لوگ سنتے رہیں۔ اللہ انہیں بھی سلامت رکھے۔ یہ ساری فہرست ہماری مکمل ہے مگر اس جشن کی جو اہم ترین شخصیت اور ممتاز ترین شخصیت ہے ہمارے برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید قمر علی رضوی صاحب قبلہ، ظاہر ہے کہ جب سے یہ جشن ہو رہا ہے اس وقت سے مسلسل آج تک اس جشن کی خطابت کے فرائض مولانا قمر علی رضوی نے انجام دیے ہیں، اور ہر برس اپنے تخصص کی بنیاد پر نہج البلاغہ سے کسی نہ کسی خطبے کے کسی ایک ٹکڑے کا انتخاب کرتے ہیں اور اس روشنی میں فضیلت امام علی مقام دنیا کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ ان کا ہنر ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اللہ انہیں بھی صحت یاب رکھے اور سلامت رکھے، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔
हज़रात उसके अलावा जाहिर है कि हमारे दरमियान उलमा कराम तशरीफ फरमा है, सामने तशरीफ फरमा, सब मोहतरम हैं, मगर एक शख्सियत जो बागी है जैसे शबीर भाई, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इन्हें पूरे उम्र इनायत फरमाए। जश्न का जो सलीका है, जश्न मनाने का जो तरीका होना चाहिए, उस तरीके से विलादत इमाम अली मकाम का जश्न मुनक़िद करते हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक आप देखिए मुकम्मल तौर पर तैयारी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सरपरस्ती में इनके बच्चे भी उसी अंदाज से तमाम मेहमान हजरात का, तमाम शुरा कराम का जिस तरह खैर मकदम करते हैं और उनकी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा करते हैं और जश्न को जश्न बनाने में मुकम्मल तौर पर शरीक रहते हैं। अल्लाह इन सब को सेहत और सलामती अता फरमाए और हम सब की तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। यहाँ तक मैंने आपके सामने थोड़ा सा वक्त लिया। अब दस्तूर यही है कि तिलावत हदीस के साथ और उसके बाद फिर नज़री नज़राने अक़ीदत और फिर नात और नगावत तसलसल यही रहेगा इंशाअल्लाह। आज भी हमारे दरमियान हमारे हसन भाई तशरीफ फरमा है, कारी कुरान है, बहुत उम्दा आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके इस्तक़बाल में आप तमाम हज़रात मिलजुल कर बावाज़ बुलंद सलवात إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه
وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. يا رسول الله أتعزن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا بلدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل الحسن معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا بلدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتعزل لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا بلدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك. فدخل يا حسين معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله.
أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيدي وخليفتي وصاحب لبائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأسحب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة وبعد الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله،
العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرزا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مثيرة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعزن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسئدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى
وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام. ऐ खालिक कुल अली का खालिक तू है, ऐ खालिक कुल अली का खालिक तू है। थोड़ा सा और अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए, इसलिए कि ऐसी मोहतरम शख्सियत को पेश करना है कि महफिल का पूरा माहौल बनेगा तो मैं उनको पेश करने में मसरत महसूस करूँगा। ऐ खालिक कुल अली का खालिक तू है,
اور آگے کی منزل کو طے کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے، عرض کر رہا ہوں کہ الحمد تیری ذات گرامی کے واسطے، الحمد تیری ذات گرامی کے واسطے میری زباں کو اپنی ثنا تک رسائی دے. مثال دیکھیے گا، میری زباں کو اپنی ثنا تک رسائی دے. دنیا کو تیرا نقطہ آخر ملے گا کیا؟ اتنا تو ہو کہ نقطہ اول دکھائی دے. دنیا کو تیرا نقطہ آخر ملے گا کیا؟ اتنا تو ہو کہ نقطہ اول دکھائی دے. اتنا دنیا کو تیرا نقطہ آخر ملے گا کیا؟ اتنا تو ہو کہ نقطہ اول دکھائی دے. وہی نقطہ اول، وہی نور اول، وہی کلک اول، وہی مرد اول، وہی عقل اول، وہی فکر اول، وہی شعور اول، وہی ذات اول، وہی قلم اول، وہی ذات، وہی مرد اول، وہی فکر اول، وہی انسان اول کہ جس کو اللہ نے سب کے پہلے خلق کیا، سب کے بعد بھیجا. دیکھیں ذرا سا آپ بیدار ہو جائیے گا. کیا محبت تھی پروردگار کی، سب سے پہلے خلق کیا، سب کے بعد بھیجا. میں اس منزل تک آپ کو لے آیا. اب آئیے نثر کو نظم کی طرف لے چلتا ہوں کہ اسی سے بس. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. تشریف لائیے آ جائیے یہاں. میرا سمجھتا ہوں منظر بھائی تشریف لائیے. حضرات ہمارے محترم جناب منظر صاحب تشریف لائے. جلدی سے بیٹھ جائیے. محمد والے محمد. جلدی سے بیٹھ جائیے. اچھا کیا کہ آپ وہاں بیٹھے. اب آپ کے وہاں بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ مجاہد بھائی بھی بولتے رہیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جسے پیدا کیا، پہلے پیدا کیا، سب کے بعد اسے دنیا میں بھیجا. اب نثر کو نظم میں میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا، اسی سے بس. آپ ڈسٹرب آپ ایک ساؤنڈ ایک پرفیکٹ جگہ کر دیجئے. آواز نہیں آ رہی ہے، بڑھائیے جلدی سے. آواز بڑھا دیجئے آپ جلدی سے اور فکس کر دیجئے بھائی صاحب. بار بار آپ دائیں بائیں مت کیجئے گا. ہاں ہلو تھوڑا سا ہلو اور بڑھا دیجئے تھوڑی سی. ہلو ہاں بس ہو گیا، چھوڑ دو. اسی سے بس اب آپ چھوڑ دیے گا نا. اسی سے بس علی کے چاہنے والوں کا رشتہ ہے. محمد کو جو اپنا سا نہیں اپنا سمجھتا ہے. اسی سے بس علی کے چاہنے والوں کا رشتہ ہے. محمد کو جو اپنا سا نہیں اپنا سمجھتا ہے. محمد کو جو اپنا سا نہیں اپنا سمجھتا ہے. جدائی شاخ تھی محبوب کی رب کو جبھی شاید. جدائی شاخ تھی محبوب کی رب کو جبھی شاید. جسے پیدا کیا اول اسے آخر میں بھیجا ہے. جدائی شاخ تھی محبوب کی رب کو جبھی شاید. جسے پیدا کیا اول اسے آخر میں بھیجا ہے. جسے پیدا کیا اول اسے آخر میں بھیجا ہے. آئیے حضرات، اب آپ الحمدللہ اس منزل تک آ گئے کہ ماحول بن گیا، آنے والے آ گئے. اب مجھے خطیب جشن کو آپ کے حوالے کرنے میں کوئی تکلف نہیں ہے. بڑی محترم شخصیت اور دنیا خطابت کی ممتاز ترین شخصیت ہمارے بھائی عزت مآب حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا قمبر علی رضوی صاحب قبلہ، جن کا تخصص ہے خطبات امیر المومنین علیہ السلام. نہج البلاغہ پر دقیق نظر رکھنے والی شخصیت. ہر برس اس محفل میں آپ نہج البلاغہ کے مولا کائنات کے خطبات میں سے کسی خطبے کا کوئی ایک ٹکڑا منتخب کرتے ہیں اور اس کو امام عالی مقام کے فضائل سے جوڑ کر بہترین خطابت کے جوہر پیش کرتے ہیں. الحمدللہ یہ ان کا خاصہ ہے. اللہ ان کو صحت اور سلامتی کے ساتھ تا دیر ہمارے درمیان رکھے اور محفوظ و بحفاظت رکھے. مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے ذرا مل جل کر ایک بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں.
پیچھے کر دیا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال علی علیہ السلام من النبی ومنکم المکذب منا اسد اللہ واسد الاحلاف ومنکم اسد الاحلاف منا خیر النساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم صبیۃ النار. صلوات بھیجے محمد علیہ. بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں میں دل کی گہرائی سے سرکار امام حسین علیہ السلام اور باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے لیے جو پروگرام ترتیب دیا گیا ہے چیمپس کے نام سے، فورس سے لے کر 11 تک، اس سال انہوں نے اس کا عنوان دیا ہے سمت صحیح رکھیں. نماز کے لیے قبلہ صحیح ہونا چاہیے، زیارتوں کے لیے مقصد صحیح ہونا چاہیے، اسی طرح سے تعلیم کے لیے ہدف درست ہونا چاہیے. تو یہ دور کمپٹیشن کا دور ہے. خالی مہنگی فیسیں دے کر اسکولوں میں، کانوینٹ اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیج کر مطمئن نہ ہو جائیں، بلکہ اچھے نمبروں سے خوش نہ ہوں، یہ بھی دیکھیں کہ بچوں کا کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے کہ نہیں. ورنہ 8ویں 9ویں تک آپ کے بچوں کو اچھے نمبر تو مل جاتے ہیں رزلٹ کارڈ پر، لیکن جب ہائی اسکول اور انٹر کا رزلٹ آتا ہے تو آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. تو ڈاکٹر کلب صادق صاحب مرحوم کا قائم کیا ہوا ادارہ توحید المسلمین ٹرسٹ نے گزشتہ کئی سالوں سے 4 سے لے کر 11 تک کے بچوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور اس کا اسسمنٹ کرنے کے لیے جو فری آف کاسٹ ان کے اگزام کا انتظام کیا ہے. اپنے قوم کے بچوں کو آن لائن 1 جنوری سے فارم بھرے جا رہے ہیں اور یو پی کے تقریباً 30 شہروں میں یہ اگزام ہو رہا ہے. اس سال 13 اپریل 2025 کو یہ اگزام ہوگا. اپنے گھر کی بچے بانی آپ کو اہل بیت کے فضائل سمجھنے ہیں تو ان 2 خطوں کو نہج البلاغہ کے پڑھیے، جس میں یہ پیراگراف، جس میں مولا علی نے، چونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ خاندانی طور پر تو ہم دونوں ایک ہی سلسلے سے ہیں، لیکن مولا علی نے کہا اگر مان بھی لیا جائے تو نبی ہم میں سے ہے، جھٹلانے والا تجھ میں سے ہے. خدا و رسول کا شعر ہم میں سے ہے، جھوٹے معاہدے کرنے والے تجھ میں سے ہیں. عالمین کی عورتوں میں جو سب سے بہتر ہے وہ تو ہم میں سے ہے، اور حمالۃ الحطب تجھ میں سے ہے. جوانان جنت کے سردار تو ہم میں سے ہیں، جہنم میں جلنے والے بچے تجھ میں سے ہیں. صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر. اب ظاہر سی بات ہے، یعنی یہ وہی مکمل، محکم، لاجواب، بے مثال گھرانہ ہے جہاں یک طرفہ فخر نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا، جہاں یک طرفہ ناز کے نواسا نانا پہ ناز کرے،
بیٹا باپ پہ ناز کرے. نہیں، یہاں دو طرفہ معاملہ ہے کہ اگر نواسے کو ناز ہے کہ میرا نانا کون، تو نانا کو بھی فخر ہے کہ میرا نواسا کون. بھئی عام طور سے چھوٹا بڑوں پہ تو فخر کرتا ہے، لیکن کیا کہنا اس گھرانے کا جہاں نانا تو نبی جیسا. بھائی بات نسبت کی بھی تو ہوتی ہے نا. بھائی جیسا دائرہ ہوتا ہے ویسا فخر ہوتا ہے. تو جس نواسے کا نانا سردار انبیاء ہو تو اس نواسے کو تو فخر و مباحات کرنے کا حق ہی ہے کہ میرا نانا کون، سردار انبیاء. لیکن کیا کہنا اس نواسے کا کہ جس پہ نانا یہ کہہ کر فخر کرے کہ حسین منی وانا من حسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. توجہ فرمائیے گا. اور پھر جس پر باپ سردار اولیاء، لیکن سردار اولیاء اگر اپنے بیٹوں پر فخر کرے کہ ہمارے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، تو یک طرفہ فخر کا معاملہ نہیں ہے، دو طرفہ ہے. اور پھر پیغمبر نے بھی، اس لیے کہ مولا علی یہ نقل قول پیغمبر کر رہے ہیں کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. دیکھیے میں ہمیشہ قوم سے گزارش کرتا ہوں، یہ آغوش میں آئے تھے مولا علی 30 عام الفیل 13 رجب کو جناب زہرا بعثت کے 5ویں سال. اب اگلے جملے آپ کو پتا ہے، امام حسن کی ولادت سن 3 ہجری 15ویں رمضان کو، امام حسین کی ولادت جو جشن منانے کے لیے آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ 3 شعبان سن 4 ہجری. یہ سن یاد ہیں، یاد رہنا چاہیے. 3 شعبان 4 ہجری. اور وصال پیغمبر تاریخ میں اختلاف ہے، سن میں نہیں. 11 ہجری میں پیغمبر نے آنکھ بند کی. تو یعنی پیغمبر کے وصال کے وقت امام حسن اور امام حسین کا دنیا ظاہری میں سن مبارک کتنے سال بنے گا؟ بھائی جو 4 ہجری میں پیدا ہو اور 11 ہجری میں بیان کرنے والا چلا جائے تو یہ حدیث مبارک کے حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ نبی کی زندگی ہی کی تو حدیث ہوگی، جس کا ریفرنس نہج البلاغہ کے خط میں مولا علی دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے بچے جوانان جنت کے سردار ہیں اور تمہارے بچے جہنم میں جلنے والے ہیں. بھائی توجہ کیجئے گا، گویا کہ اگر آخری عمر کی بھی حدیث ہو تو زیادہ سے زیادہ امام حسن و حسین کا سن 7 اور 8 سال کا بنے گا. بڑی توجہ عزیزان محترم، یعنی 7 اور 8 ایئر سے زیادہ کا سن نہیں بنے گا. اور پیغمبر کہہ رہے ہیں ہمارے یہ نواسے جوانان جنت کے سردار ہیں. گویا کہ نبی نے امت کو اپنے نواسوں کا معیار بتا دیا کہ اپنے بچوں کو ہمارے نواسوں پر قیاس نہ کرنا. بھائی توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ تمہارے بچے جب بڑے ہوں گے، صلاحیت والے ہوں گے، تب انہیں عہدہ ملے گا. لیکن ہمارے حسن و حسین ان کی دنیا کی بات نہیں، جن کی سرداری جنت کی 7 اور 8 سال کے سن میں جس کا اعلان ہو جائے. صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. 7 اور 8 سال کے سن میں، اور پھر جس کے لیے کہا جائے کہ اشہد انکا کنت نورن فی اسلاب الشامخہ وارحام المطہرہ، آپ پر سلام، اس لیے کہ آپ پاک صلبوں سے مطہر رحموں کی طرف منتقل ہوتے رہے. یعنی یہ عام مخلوق نہیں ہیں، یہ نور اول سے مشتق ہیں. بھائی توجہ فرمائیے گا، یہ نور اول سے مشتق ہیں اور ان کو امت اپنے اوپر قیاس نہ کرے.
بلکہ امت خدا کو راضی کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ وہ ہیں جنہیں خدا راضی کرنا چاہتا ہے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، یہ وہ ہیں جنہیں خدا راضی کرنا چاہتا ہے۔ بھائی یہی وجہ ہے کہ جب سال گزشتہ منظر بھائی نے یہ شعر پڑھا جو اس سال اس شبیر منزل کی محفل کے پرومو کا وائس جو بیک گراؤنڈ میں جو شعر گردش کر رہا ہے کہ خدائی سوچ رہی ہے ابھی تلک منظر، خدائی سوچ رہی ہے ابھی تلک منظر، صلہ حسین کے سجدے کا کیا دیا جائے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، بڑی توجہ، خدائی سوچ رہی ہے ابھی، ماشاءاللہ بڑی توجہ، خدائی سوچ رہی ہے ابھی تلک منظر، صلہ حسین کے سجدے کا کیا دیا جائے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، ادھر میں گزشتہ 1 مہینے سے اپنے وطن کی مختلف محفلوں میں جو رجب کے مہینے کی ہوئیں، اس میں بہت سی تقریروں میں، خاص کر 13 رجب کی تقریروں میں جو مختصر ہوتی ہیں، لیکن آج بھی میں اختصار کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں قصیدے خوانیوں میں تقریر اس لیے بھی ہوتی ہے تاکہ ان کی مدح کو صرف شاعری نہ سمجھ لیا جائے۔ بڑی توجہ جان محترم، تقریر اسی لیے ہوتی ہے تاکہ صرف شاعری نہ سمجھ لی جائے، بلکہ ہمارے یہاں ان کی مدح میں ہونے والی شاعری قرآن و حدیث کے سائے میں ہوتی ہے۔ بڑی توجہ فرمائیے گا، بڑی توجہ جان محترم، یقیناً آپ متوجہ ہو گئے میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے شعراء نظم میں جو فکر پیش کرتے ہیں وہاں نہ تعلی ہوتی ہے نہ غلو ہوتا ہے، بلکہ حق ادا نہیں ہو پاتا۔ بھائی حق ادا بھی کیسے ہوگا جہاں خدائی سوچ رہی ہو کہ صلہ کیا دیا جائے۔ ارے صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ کیوں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جائیے سورہ ضحیٰ پڑھیے، 5ویں آیت میں وَلَا سَوْفَ یُعْطِیکَ فَتَرْضَیٰ، حسین کے نانا سے خطاب کرتے ہوئے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت جلد تمہیں اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ نبی کے نانا، حسین کے نانا سے قرآن میں خدا کہہ رہا ہے۔ کس سے؟ نبی سے۔ تو حسین کا نانا کون؟ بھائی موقع نہیں ہے لیکن شعراء کی موجودگی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہوئے کہ جہاں شعراء اس میں کبھی کبھی ایسی باریک باتیں نظم میں کہہ جاتے ہیں جو باتیں خطیب کہتے ہوئے ڈرتا ہے۔ ارے میں نے بڑی دقیق بات کہی ہے۔ بوقت عصر، چولا جون پوری، بوقت عصر بتائیں یہ صاحب معراج، بوقت عصر بتائیں یہ صاحب معراج، خدا سے اب بھی کوئی فاصلہ حسین کا ہے؟ بوقت عصر بتائیں یہ صاحب معراج، تو صاحب معراج سے جب خدا کہہ رہا ہے، کعبہ قوسین کے صاحب سے خدا کہہ رہا ہے کہ خدا بہت جلد تمہیں اتنا عطا کرے گا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ تو اگر نانا سے خدا یہ کہہ رہا ہے تو حسین کے سجدے کے بعد اگر شاعر یہ کہے، میں خود جس کیفیت میں ہوں اس لیے کہ جب گزشتہ سال منظر بھائی نے یہیں سے اس شعر کو پڑھا
تو بہت سے صاحبان معرفت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے ذہن میں بھی ہجرت آئی. ارے میں کیا کروں، توجہ فرمائیے گا کہ جو خدا ہجرت کی شب تلواروں کے سائے میں سونے پر باپ کو رضا دے چکا ہو، وہ سجدے کے وقت بیٹے کو دے گا کیا؟ بھائی صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. بھائی میں نے اسی وقت خدا کی قسم منظر بھائی میں نے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا تھا کہ کہاں شیر جا رہا ہے، اس لیے کہ جب باپ ہجرت کی شب مرضی پروردگار کا مالک ہو چکا، اب کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں گریہ بر حسین پر وجوب جنت سمجھ میں نہیں آتا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. بھئی توجہ فرما رہے ہیں، تم نے حسین کی قربانی کو سمجھائی نہیں، اور میں بات تمام کرنے جا رہا ہوں کہ یہ ہے حسین کی قربانی. جہاں خدائی ابھی تلک سوچ رہی ہو کہ حسین کے سجدے کا صلہ کیا دیا جائے، تو اب یاد رکھنا نہ دوسرا حسین کوئی بن سکتا ہے، نہ دوسری کربلا کوئی بن سکتی ہے. بھئی صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. ہم ہر جگہ ہونے والے، ہر حسینی ہر جگہ ہونے والے ظلم کے خلاف ہے، اور ہم پرزور آواز میں ہر ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں، لیکن اس وضاحت کے ساتھ کہ کوئی دوسری کربلا بنانے کی کوشش نہ کرے. بھائی توجہ فرمائیے گا، ظلم کی مخالفت اور ہے، دوسری کربلا ہونا اور ہے. اس لیے کہ کربلا میں حسین کے ساتھ ایسے 72 چاہیے ہیں کہ جن کے سن و سال میں تو فرق ہو لیکن ان کے حوصلوں میں کوئی فرق نہ ہو. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. بس میں بات کو تمام کرنے جا رہا ہوں اس وضاحت کے ساتھ کہ یاد رکھیے گا. اور پھر میں نے اس سال میرے خیال سے 5 یا 6 نہیں 27 یا 28 سفر میں چہلم سے پہلے ہونے والی مجالس میں ظہیر بھائی گواہ ہیں، اور بھی لوگ تھے، میں نے وہاں اس سال محرم میں یہ شعر پڑھا تھا میر تقی میر کا، کہ جہاں بڑے اعتبار کے ساتھ میر تقی میر کہتے ہیں کہ بار سجدہ ادا کیا تہے تیغ، بار سجدہ ادا کیا تہے تیغ. کب سے یہ بوجھ میرے سر پر تھا، بار سجدہ بار سجدہ بار سجدہ ادا کیا تہے تیغ، بار سجدہ ادا کیا تہے تیغ. کب سے یہ بوجھ میرے سر پر تھا. اگر میر تقی میر کے اس شعر پر اشرے بھی پڑھے جائیں تب بھی پر اس شعر کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ ملائکہ کا آدم کو سجدہ انسانیت پر بوجھ تھا. بھائی توجہ فرمائیے گا کہ جو کہہ رہے تھے کسے سجدہ کرا رہا ہے، جو زمین پر جا کر خوریزی کرے گا، حسین نے کہا میں ایسا سجدہ کر کے دکھاؤں گا کہ ملوکوتیت کی صفوں میں ہیجان ہو جائے گا کہ یہ کیسا ہے خدا کا نمائندہ سجدہ کرنے والا. صلوات دیجئے محمد والے محمد پر.
بارے سجدہ ادا کیا، بارے سجدہ ادا کیا تہے تیغ، کب سے یہ بوجھ میرے سر پر تھا، تو انسانیت کے بوجھ کو حسین ابن علی نے اپنے سجدے سے اتارا ہے۔ جبھی اقبال کہتے ہیں بحر حق در خاک و خو غلطی داست، پس بنا لا الہ گردی داست، نقش الا اللہ پر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت۔ اس لیے کہ اگر تم حسین کے انکار کو نہ سمجھو گے تو لا الہ سمجھ میں نہ آئے گا، حسین کے سجدے کو نہ سمجھو گے تو الا اللہ سمجھ میں نہ آئے گا۔ بس عزیزان محترم، باتیں تو بہت تھیں، ہمیشہ ادھوری رہ جاتی ہیں، اس لیے کہ ان کا مسئلہ ہی ایسا ہے کہ بات اب تک سارے شعراء کی مدح سمیت تشبیب سے اب تک آگے نہیں بڑھ پائی ہے۔ ابھی تو قصیدہ ان کا شروع ہی نہیں ہوا ہے، ابھی تو تشبیب کی منزلیں چل رہی ہیں۔ اس لیے میں اس شعر پر اپنے بیان کو تمام کرتا ہوں کہ دوسری کربلا بنانے کی ناکام کوششیں نہ کرو، حسین بھی ایک ہے، لاجواب بھی ہے، بے مثال بھی ہے، نانا کو بھی فخر ہے، باپ کو بھی فخر ہے، اولادوں کو بھی فخر ہے، اس لیے کہ 3 شرف حسین کو ایسے ملے جو کسی کو نہیں ملے۔ ایک تو یہ کہ نسل حسین میں امامت آئی، دوسرے کربلا کی خاک کھا کے شفا بنی، تیسرے ان کے قبے کے نیچے دعا مستجاب ہے۔ تو دوسری کربلا کہیں اور نہیں بن سکتی۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ تجدید کربلا کی تمہیں فکر ہو تو ہو، تجدید کربلا کی تمہیں فکر ہو تو ہو، اسلام کو تو فکر نہیں کربلا کے بعد، تجدید کربلا کی تمہیں فکر ہو تو ہو، اسلام کو تو فکر نہیں کربلا کے بعد۔ ماشاءاللہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، نعرہ صلوات۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ معبود ہمیں بھی بار بار کربلا جانے کی، اس حسین کو سلام کرنے کی جو انبیاء اور اولیاء ائمہ کا وارث ہے، جس کی نسل میں امامت ہے، اس کے روضے پر بار بار حاضری کا شرف حاصل ہو اور ہمارا ایمان کامل ہو، اور اسی طرح سے یہ شاندار محفل ہوتی رہے۔ انشاءاللہ اس سال اگر باہر بیٹھ کر سننے والوں کے لیے عذر ہے کہ اوپر جگہ کم ہوگی تو انشاءاللہ آئندہ برس کا انتظام کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ وسیع حال تعمیر ہوگا اور آئندہ برس وہیں محفل ہوگی۔ میں شبیر خان صاحب کو، ان کی اولادوں کو ہدیہ تبری کو تہنیت پیش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم امام زمانہ کی خدمت میں ہم پھر سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور طالب دعا ہیں کہ سرکار کے ظہور میں تعجیل فرما، جو منتقم خون حسین ہے، اور ہم لوگوں کو اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ زندہ باد، جزاک اللہ۔ کیا خوبصورت نثری نذران عقیدت پیش فرما رہے تھے حجت اسلام مولانا سید قمر علی رضوی صاحب قبلہ، اور یقین مانیے آپ بھی ہماری طرح یہی سوچ رہے تھے کہ اگر اسی طریقے سے یہ کچھ دیر اور بولتے رہیں تو ہم لوگ جو ہی لطف اندوز ہوتے رہیں اور انہیں سنتے رہیں۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے یہ نثر نہیں تھی بلکہ مکمل نظم تھی۔ کیا خوبصورت بیان تھا۔ اللہ صحت اور سلامت رکھے، سلامتی کے ساتھ رکھے مولانا موصوف کو۔ آئیے حضرات، اب نثری سلسلہ مکمل ہو گیا اور محفل اپنی منزل میں داخل ہو گئی۔ شعراء کرام یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں جلدی جلدی شاعروں کو پیش کروں گا، لیکن دستور یہی ہے کہ منقبت کی وادیوں میں قدم رکھنے کے لیے ابتدا نعت حضور سرور کائنات سے ہوتی ہے۔ تو نعت کے لیے میں نے تشریف لائیے، آ جائیے، یہاں آ جاؤ کاشف، اچھا ہو، اب سمجھ میں آئی بات، اب سمجھ میں۔ کاشف صاحب آپ ادھر تشریف لائیے، یہاں جی کاشف صاحب، ایک صلوات ارشاد فرما دیا۔ آئیے حضرات،
ہمارے مہمان گرامی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں محفل باقاعدہ آراستہ ہو چکی ہے۔ یہیں سے محفل کو اس مرحلے میں داخل کیا جائے کہ میں ایک شاعر کو نعت حضور سرور کائنات کے لیے زحمت دوں اور نعت کے بعد فوراً اپنی فہرست کا ایک گوہر نایاب آپ کے حوالے کر دوں گا۔ میں ان کا استقبال میں نعت حضور سرور کائنات کا نذرانہ لے کر ہمارے درمیان اس وقت میرٹھ کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں محترم جناب مہدی صاحب میرٹھی۔ میں انہیں زحمت دوں گا، یہ نعتیہ کلام پیش کریں گے، مگر ان کو زحمت دینے کے پہلے ظاہر نعت کی منزلوں میں پہلے داخل ہو جائیے۔ ایسا لگنا چاہیے کہ ہم سب سرکار کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں اور عاشقان رسول کے سامنے رسول کی مدح و ثنا ہو رہی ہے۔ پورا ماحول سازگار کیجئے تو میں شاعر کو آپ کے حوالے کروں۔ محبوب الہی کی ثنا کرنے چلا ہوں، محبوب الہی کی ثنا کرنے چلا ہوں، آئینہ الفت پہ جلا کرنے چلا ہوں، تخیل کو معراج عطا کرنے چلا ہوں، تخیل کو معراج عطا کرنے چلا ہوں، تخیل کو معراج عطا کرنے چلا ہوں، چھوٹا ہوں بہت خود کو بڑا کرنے چلا ہوں۔ آئے آئے زندہ باد زندہ باد زندہ باد، جزاک اللہ۔ اپنے آوازوں کو بلند کیجئے، لگے کہ محفل بہت دیر سے ہو رہی ہے۔ محبوب الہی کی ثنا کرنے چلا ہوں، آئینہ الفت پہ جلا کرنے چلا ہوں، تخیل کو معراج عطا کرنے چلا ہوں، چھوٹا ہوں بہت خود کو بڑا کرنے چلا ہوں، حیران ہوں کہ حق کیا ہو ادا ان کی ثنا کا، حیران ہوں کہ حق کیا ہو ادا ان کی ثنا کا، یہ کام تو حیدر کا ہے یا اس کے خدا کا؟ سرکار کی مدح آسان نہیں ہے۔ حیران ہوں کہ حق کیا ہو ادا ان کے ثنا کا، یہ کام تو حیدر کا ہے یا اس کے خدا کا، یہ کام تو حیدر کا ہے یا ان کے خدا کا۔ جس وقت زمین تھی نہ ملک تھا نہ فلک تھا نہ سما تھا، جس وقت زمین تھی نہ فلک تھا نہ سما تھا، جب کوئی مکی تھا نہ ملک تھا نہ مکا تھا، جس وقت زمین تھی نہ فلک تھا نہ سما تھا، جس وقت زمین تھی نہ فلک تھا نہ سما تھا، جب کوئی مکی تھا نہ ملک تھا نہ مکا تھا، ذروں میں چمک تھی نہ ستاروں کا نشاں تھا، ذروں میں چمک تھی نہ ستاروں کا نشاں تھا، جب کچھ بھی نہ تھا تب بھی وہ بے شک کو گما تھا۔ آئے 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 مولا فرمائیے گا۔ شاہین بھائی آپ موجود ہیں، قبلہ شہبار صاحب میں دے رہا ہوں، بیت دینے جا رہا ہوں۔ جس وقت زمین تھی نہ فلک تھا نہ سما تھا، جب کوئی مکی تھا نہ ملک تھا نہ مکان تھا، ذروں میں چمک تھی نہ ستاروں کا نشاں تھا، جب کچھ بھی نہ تھا تب بھی وہ بے شک کو گما تھا۔ یہ بات ہمیں کنتو نبیًا سے ملی ہے، دلیل ہے۔ یہ بات ہمیں کنتو نبیًا سے ملی ہے، جب حضرت آدم نہ تھے یہ تب سے نبی ہے۔ یہ بات ہمیں کنتو نبیًا سے ملی ہے، جب حضرت آدم نہ تھے یہ تب سے نبی تھے، جب حضرت آدم نہ تھے یہ تب سے نبی ہے۔ حق نے بھی شرف تجھ کو زمانے میں یہ بخشا، حق نے بھی شرف تجھ کو زمانے میں یہ بخشا، تو بن گیا خالق کے تعارف کا ذریعہ۔ حق نے بھی شرف تجھ کو زمانے میں یہ بخشا، تو بن گیا خالق کے تعارف کا ذریعہ۔ اللہ بھلا قرض نہ یہ کیسے چکاتا، احسان ہی جب ہوتا ہے احسان کا بدلہ۔ زندہ باد۔ دیکھیں بیت دیکھئے گا، اللہ بھلا قرض نہ یہ کیسے چکاتا، احسان ہی جب ہوتا ہے احسان کا بدلہ۔ کیا تجھ پہ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے، جو تیرا نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ احسان ہی جب ہوتا ہے احسان کا بدلہ۔ اللہ اکبر، دونوں ہاتھ بلند کر کے تکبیر میں، یا رسول اللہ۔ حق نے بھی شرف تجھ کو زمانے میں یہ بخشا، تو بن گیا خالق کے تعارف کا ذریعہ۔ اللہ بھلا قرض نہ یہ کیسے چکاتا، احسان ہی جب ہوتا ہے احسان کا بدلہ۔ کیا تجھ پہ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے، جو تیرا نہیں ہے؟ بس آخری بات سن لیجئے، میں اس کے بعد شاعر کو پیش کرتا ہوں۔ جو تیرا نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ حق تیرے کمالات کو کرتا رہا ظاہر، حق تیرے کمالات کو کرتا رہا ظاہر، ہے سارے رسولوں میں تو ہی اول و آخر، دنیا تیرے اوصاف سمجھنے سے ہے قاصر، صد شکر کہ ہم لوگوں کے افکار ہیں طاہر۔ یا سب دیکھنا ملاحظہ فرمائیے گا، ملاحظہ فرمائیے گا۔ آپ اپنے فکر کی بلندیوں پر فخر کیجئے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا تیرے اوصاف سمجھنے سے ہے قاصر، صد شکر کہ ہم لوگوں کے افکار ہیں طاہر، پربت کو
کسی حال میں رائی نہیں کہتے. ارے کہاں ہے خدا کی قسم مبرو بجما. صد شکر کہ ہم لوگوں کے افکار ہے طاہر. پربت کو کسی حال میں رائی نہیں کہتے. ہم تجھ کو نبی کہتے ہیں, بھائی نہیں کہتے. پربت کو کسی حال میں رائی نہیں کہتے. پربت کو کسی حال میں رائی نہیں کہتے. ہم تجھ کو نبی کہتے ہیں, بھائی نہیں کہتے. ہم تجھ کو نبی کہتے ہیں, بھائی نہیں کہتے. آئیے حضرات الحمدللہ پورا ماحول سازگار ہو گیا. میں نعت حضور سرور کائنات کا نذرانہ لے کر پیش کرنے جا چاہتا ہوں. محترم جناب مہدی صاحب میرٹھی کو آپ کی خدمت میں ہمارے مہمان شاعر ہیں اور ہمارے درمیان اتفاق سے تشریف فرما ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ شریک جشن ہو جائیں اور نعت حضور سرور کائنات کا نذرانہ پیش کریں. ایک صلوات پڑھ دیجیے آپ حضرات بابا. ایک درود بھیج دیں آپ حضرات. مطلب گزارش کرتا ہوں. اللہ کی مرضی کے خریدار محمد, اللہ کی مرضی کے خریدار محمد, معراج پہ جانے کو ہیں تیار محمد. اللہ کی مرضی کے خریدار محمد, معراج پہ جانے کو ہیں تیار محمد. اور ہوتے ہوئے آدم کے شرف دیکھ لے دنیا, ہوتے ہوئے آدم کے شرف دیکھ لے دنیا, نبیوں کے بنے قافلہ سالار محمد. ہوتے ہوئے آدم کے شرف دیکھ لے دنیا, ہوتے ہوئے آدم کے شرف دیکھ لے دنیا, نبیوں کے بنے قافلہ سالار محمد. اور جبریل کو پر جلنے کا خطرہ ہو جہاں پر, جبریل کو پر جلنے کا خطرہ ہو جہاں پر, پہنچے ہیں وہاں حیدر کرار محمد. جبریل کو پر جلنے کا خطرہ ہو جہاں پر, پہنچے ہیں وہاں حیدر کرار محمد. اور ہر منزل دشوار کو وہ پار کرے گا, ہر منزل دشوار کو وہ پار کرے گا, جس کو ولایت کا ہے اقرار محمد. ہر منزل دشوار کو وہ پار کرے گا, ہر منزل دشوار کو وہ پار کرے گا, جس کو ولایت کا ہے اقرار محمد. اور یہ شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں. ہم فاطمہ زہرا کے نہیں تنہا عزادار, ہم فاطمہ زہرا کے نہیں تنہا عزادار, ہیں فاطمہ زہرا کے عزادار محمد. ہم فاطمہ زہرا کے نہیں تنہا عزادار, ہیں فاطمہ زہرا کے عزادار محمد. اور آخری شعر. تعمیر بقیہ کے لیے محو دعا ہے, جس شخص کو بھی آپ سے ہے پیار محمد. تعمیر بقیہ کے لیے محو دعا ہے, جس شخص کو بھی آپ سے ہے پیار محمد. ایک درود بھیج دیں آپ حضرات. جو مصرع ہے اس پہ مصرع پہ ایک مطلب 2 شعر میں کہہ پایا ہوں, اور تو وہ بھی پیش کیے دیتا ہوں. جب تک کہ میں حسین کا شاعر ہوا نہ تھا, جب تک کہ میں حسین کا شاعر ہوا نہ تھا, اتنا بلندیوں پہ میرا مرتبہ نہ تھا. جب تک کہ میں حسین کا شاعر ہوا نہ تھا, جب تک کہ میں حسین کا شاعر ہوا نہ تھا,
اتنا بلندیوں پہ میرا مرتبہ نہ تھا، موجود جب تھے حضرت عباس نامدار، موجود جب تھے حضرت عباس نامدار، سرور کی سمت کوئی عدو دیکھتا نہ تھا۔ موجود جب تھے حضرت عباس نامدار، موجود جب تھے حضرت عباس نامدار، سرور کی سمت کوئی عدو دیکھتا نہ تھا، اور عباس کے جلال کے آگے جو رک سکے، عباس کے جلال کے آگے جو رک سکے، فوج ستم میں ایسا کوئی سورما نہ تھا، فوج ستم میں ایسا کوئی سورما نہ تھا۔ ایک درود اور بھیجیں آپ حضرات۔ ایک مطلب 2 شعر، 2 مطلب 3 شعر، اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں، مطلب گزارش کرتا ہوں۔ اس سمت ہر ایک صاحب کردار ملا ہے، اس سمت ہر ایک صاحب کردار ملا ہے، ہر اس لیے اس پار سے اس پار ملا ہے۔ اس سمت ہر ایک صاحب کردار ملا ہے، اس سمت ہر ایک صاحب کردار ملا ہے، ہر اس لیے اس پار سے اس پار ملا ہے، اور جس دیش کی بولی بھی سمجھ میں نہیں آتی، جس دیش کی بولی بھی سمجھ میں نہیں آتی، اس دیش میں بھی شہ کا آزادار ملا ہے۔ جس دیش کی بولی بھی سمجھ میں نہیں آتی، جس دیش کی بولی بھی سمجھ میں نہیں آتی، اس دیش میں بھی شہ کا آزادار ملا ہے، اور خالی نہیں لوٹا کوئی شبیر کے در سے، خالی نہیں لوٹا کوئی شبیر کے در سے، خالی نہیں لوٹا کوئی شبیر کے در سے، بیعت کے طلبگار کو انکار ملا ہے۔ خالی نہیں لوٹا کوئی شبیر کے در سے، بیعت کے طلبگار کو انکار ملا ہے۔ 2 مطلع اور 3 شعر بس۔ یہاں پہ بیٹھا ہوا ان کا پورا کنبہ ہے، یہاں پہ بیٹھا ہوا ان کا پورا کنبہ ہے، ادب یہاں پہ ہے واجب، یہ فرش زہرا ہے۔ یہاں پہ بیٹھا ہوا ان کا پورا کنبہ ہے، ادب یہاں پہ ہے واجب، یہ فرش زہرا ہے، اور ہماری قوم پہ اب تک یہ جس کا پہرا ہے، ہماری قوم پہ اب تک یہ جس کا پہرا ہے، قسم خدا کی وہ عباس کا پھریرا ہے۔ ہماری قوم پہ اب تک یہ جس کا پہرا ہے، قسم خدا کی وہ عباس کا پھریرا ہے، اور یقین جانیے دوزخ میں جائیں گے وہ لوگ، یقین جانیے دوزخ میں جائیں گے وہ لوگ، رسول زادی نے جن جن سے منہ کو پھیرا ہے۔ یقین جانیے دوزخ میں جائیں گے وہ لوگ، رسول زادی نے جن جن سے منہ کو پھیرا ہے، اور مزار فاطمہ دیکھیں گے پھر مریں گے ہم، مزار فاطمہ دیکھیں گے پھر مریں گے ہم، ہماری آنکھ کا سپنا ابھی ادھورا ہے۔ مزار فاطمہ دیکھیں گے پھر مریں گے ہم، ہماری آنکھ کا سپنا ابھی ادھورا ہے۔ اور آخری شعر، بس اتنا سوچ کے ہر آ گیا حسین کے پاس، بس اتنا سوچ کے ہر آ گیا حسین کے پاس، جہاں بھی آنکھ کھلے بس وہیں سویرا ہے۔ بس اتنا سوچ کے ہر آ گیا حسین کے پاس، بس اتنا سوچ کے ہر آ گیا حسین کے پاس، بس اتنا سوچ کے ہر آ گیا حسین۔ سبحان اللہ حضرات،
ہمارے مہمان صاحب نے کیا کلام اور اس کے بعد خدمت میں پیش کیے. اور اب میں اس شاعر کو پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا میں نے وعدہ کیا تھا. اپنی فہرست کا ایک گوہر ایک نایاب میں فوراً آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. واقعی محفل کا ماحول بنے گا, بڑا بڑا اسے سنیں گے اور محسوس ہوں گے. آئیے ہمارے مہدی بھائی منقبتی کلام بھی پیش کر چکے, نعت بھی ہو چکی, اب مد حاضر میں داخل ہوا جائے. اور یہیں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی رقم, اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی رقم. عید کا ایک سلسلہ ہے خانہ عمران میں. اس مہینے کی فضیلت کیا کرے کوئی رقم. عید کا ایک سلسلہ ہے خانہ عمران میں. آ گئے عباس و اکبر, قاسم و زینب حسین, ہو گئی تیار پوری کربلا شابان. ہو گئی تیار پوری کربلا شابان میں. آئیے, کبھی کبھی اس میں ہوتا یہی ہے کہ اگر ناظم سستی دکھاتا ہے تو سماعتیں بھی سست ہو جایا کرتی ہیں. تو تھوڑا سا اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے. میں تو ابھی محفل شروع ہوئی ہے, پہلا شاعر مجھے پیش کرنا ہے. امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا یہ جشن ہے. اس جشن میں کہیں سے کوئی کوتاہی اگر ہو گئی تو اس سے بڑا جرم کچھ ہو ہی نہیں سکتا. پوری بیداری کا آپ کو جب تک یہ محفل ہو رہی ہے ثبوت دیتے رہنا ہے. ذرا مل جل کر کے ایک بابا سے بلند سلوات پڑھ لیجیے. اس مہینے کی عظمت کو آپ سمجھیے. عید ہے توریت کی, انجیل کی, قرآن کی. عید ہے توریت کی, انجیل کی, قرآن کی. عید ہے توریت کی, انجیل کی, قرآن کی. عید ہے مقداد کی, عمار کی, سلمان کی. عید ہے توریت کی, انجیل کی, قرآن کی. عید ہے مقداد کی, عمار کی, سلمان کی. عید ہے مقداد کی, عمار کی, سلمان کی. عید ہے ہر درد کے مارے ہوئے انسان کی. عید ہے ہر درد کے مارے ہوئے انسان کی. بڑھ گئی 13 رجب سے تیسری شعبان کی. بڑھ گئی دلیل بڑھ گئی 13 رجب سے تیسری شعبان کی. وہ نبی کی اور یہ کل انبیاء کی عید ہے. وہ نجف کی عید تھی, یہ کربلا کی عید ہے. وہ نبی کی اور یہ کل انبیاء کی عید ہے. وہ نجف کی عید تھی, یہ کربلا کی عید ہے. میں آپ کی خدمت میں اب گزارش گزار ہوں عزت ماں والی جناب برادر عزیز مولانا عباس افتخاری کی خدمت میں وہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز میں بارگاہ سرکار سید الشہداء میں خراج عقیدت پیش فرمائیں. اور ادھر میرے بائیں طرف جگہ ہے تو آپ ذرا ادھر آ جائیے بائیں طرف. تو ابھی بہت سے لوگ نیچے ہیں جو مولانا عباس افتخاری کی آواز سننے کے بعد اوپر آئیں گے, تو انہیں بھی بیٹھنے کی جگہ ملنی چاہیے. ذرا سا سیڑھی سے آپ تھوڑا سا بائیں طرف جگہ ادھر ہو جائیے اور مل جل کر کے بابا سے بلند نہ رہے سلمان ارشاد فرما دیجیے. میں نے تو گزارش کی تھی بابا سے بلند سلوات کی بھائی. یہ پیچھے والے جو ہیں بھیا ذرا آپ بھی جڑ جائیے. صلوات سے بڑی کوئی فضیلت اور کوئی عبادت نہیں. یہی وہ عبادت ہے جن میں پروردگار شریک رہتا ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. حضرات, آپ سب کی خدمت میں سب سے پہلے تو آمد آمد ہے خدائے مملکت عطش سلطان کربلا نور چشم حضرت زہرا سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کی
آمد آمد کی تہ دل سے تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں۔ گزارش ہے کہ وارث سرکار سید الشہداء امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور بارگاہ سرکار ختمی مرتبت، بارگاہ سلطان مملکت ولایت، بارگاہ ملکہ عصمت، بارگاہ شہنشاہ صلح، بارگاہ سلطان مملکت عبادت، بارگاہ سرکار باقر العلوم میں، بارگاہ امام جعفر صادق میں، بارگاہ امام جعفر بارگاہ راضی برضائے رب قدیر میں، بارگاہ امام محمد تقی میں، بارگاہ امام خانوادہ عصمت و طہارت کی بارگاہ بے کس پناہ میں تحفہ تہنیت و تبریک آپ حضرات مل جل کر بآواز بلند صلوات سے پیش کریں۔ غیر کسی تمہید کے ظاہر ہے کہ میں ابتدائی مرحلوں میں اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ مجھ سے زیادہ صاحبان فہم و ذکا اور مقبول بارگاہ سرکار سید الشہداء شعراء کرام یہاں تشریف فرمائے، جن کے سامنے لب کشائی بہرحال جسارت ہے، مگر صرف ان کی پیشخانی کے طور پر میں حاضر خدمت ہوں۔ کچھ فرمائشات ہیں، ان کو پورا کر کے اور اس کے بعد مطروحہ مصرے پر چند اشعار آپ کی بارگاہ سماعت میں لے کر مطلب پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک صلوات مل کے اور بھیج دیں تو میں عرض حسین کرب و بلا کو وہ مرتبہ دیں گے، حسین کرب و بلا کو وہ مرتبہ دیں گے، حسین کرب و بلا کو وہ مرتبہ دیں گے، بلا کی خاک کو خاک شفا حسین کرب و بلا کو وہ مرتبہ دیں گے، بلا کی خاک کو خاک شفا بنا دیں گے، بلا کی خاک کو خاک شفا بنا دیں گے۔ یہاں سے اشعار ملیں گے۔ بنو تو تم بھی مقلد جناب فطرس کے، قسم امام حسین کے گہوارے کی خدا کی قسم، بنو
مقلد جناب فطر اس کے تمہاری ساری خطائیں وہ بخشوا دیں گے تمہاری ساری خطائیں وہ بخشوا دیں گے تمہاری ساری خطائیں وہ بخشوا دیں گے. شعر نظر کر رہا ہوں. حالات پیش نظر ہیں دنیا کے. ہوائے گردش حالات رخ بدل لے گی. ہوائے گردش حالات رخ بدل لے گی. جو فرش مدحت شبیر ہم بچھا دیں گے. جو فرش مدحت شبیر ہم بچھا دیں گے. خلوص دل سے درے شاہ پر جھکائیے سر. خلوص دل سے درے شاہ پر جھکائیے سر. وقار آپ کا شہ اور بھی بڑھا وقار آپ کا شہ اور بھی بڑھا دیں گے. خلوص دل سے درے شاہ پر جھکائیے سر. وقار آپ کا شہ اور بھی بڑھا دیں گے. یہ شعر جو میں نظر کرنے جا رہا ہوں شعراء کرام کی خصوصی توجہات کا طالب ہے اور آپ کی دعاؤں کا خواستگار رہوں گا میں. اگر آپ تک پہنچ جائے مجھے یاد رکھیں گے انشاءاللہ دعاؤں میں. میرے والد مرحوم کی بلندی درجات کے لیے خصوصی طور پر دعا کیجیے گا. نظر کر رہا ہوں میرے قد سے بڑا شعر مولا نے مجھے عطا کیا. طلوع ہوں گے سنیے گا 72 شموس نصرت کے. طلوع ہوں گے 72 شموس نصرت کے. جب ایک چراغ شہ کربلا شموس نصرت کے. جب ایک چراغ شہ کربلا
بجھا دیں گے طلوع ہوں گے بخاطر شموس نصرت کے جب ایک چراغ شہ کربلا بجھا دیں گے جب ایک چراغ شہ کربلا بجھا دیں گے. یہ دونوں اشعار میں نظر کر رہا ہوں اور ہم آزاد بھارت کے رہنے والے ہیں. فریڈم آف سپیچ ہم کو ہندوستان کے بالکل میں نظر کر رہا ہوں. مجھے پوری دلیری کے ساتھ نظر کر رہا ہوں میں. ملاحظہ فرمائیں 1400 برس سے پابندیاں لگی ہم نے ہر پابندی کو توڑا. نظر کر رہا ہوں شعر ملاحظہ فرمائیں. جو خون بہانے سے ان اپولوجیٹکلی جو خون بہانے سے سرور کے غم میں بخل کریں جو خون بہانے سے سرور کے غم میں بخل کریں وہ لوگ حضرت حجت کا ساتھ کیا دیں گے. میں نے شعر بڑھایا خدائی جو خون بہانے سے سرور کے غم میں بخل کریں وہ لوگ حضرت حجت کا ساتھ کیا دیں گے. وہ لوگ حضرت حجت کا ساتھ کیا دیں گے. سنیے گا جو ان کے جد کی ازا کے خلاف بولتے ہیں جو ان کے جد کی ازا کے خلاف بولتے ہیں امام آتے ہی پہلے انہیں سزا دیں گے. امام آتے ہی پہلے انہیں سزا دیں گے. حسین کرب و بلا کو وہ مرتبہ دیں گے بلا کی خاک کو خاک شفا بنا دیں گے. طلوع ہوں گے بغت شموس نصرت کے جب ایک چراغ شہ کربلا بجھا دیں گے. تمہاری جو خون بہانے سے سرور کے غم میں بخل کریں وہ لوگ حضرت حجت کا ساتھ کیا دیں گے. تمہاری دید کا ہے
انتظار آنکھوں کو منتخب شعر نظر کر رہا ہوں، تمہاری دید کا ہے انتظار آنکھوں کو، قرار چاہیے ان بے قرار آنکھوں کو، قرار چاہیے ان بے قرار آنکھوں کو، جمال یوسف زہرا جو دیکھ لیں آنکھیں، جمال یوسف زہرا جو دیکھ لیں آنکھیں، ملے بہار خزاں کی شکار آنکھوں کو، ملے بہار خزاں کی شکار آنکھوں کو، محسوس کیجئے گا یہ شعر، یہیں کہیں کسی گوشے میں تم بھی ہو موجود، یہیں کہیں کسی گوشے میں تم بھی ہو موجود، میرے امام ہے یہ اعتبار میرے امام یہیں کہیں کسی گوشے میں تم بھی ہو موجود، میرے امام ہے یہ اعتبار آنکھوں کو، شعر نظر کر رہا ہوں، یہ جب بھی چاہیں پہنچ جائیں تیری خدمت میں، یہ جب بھی چاہیں پہنچ جائیں تیری خدمت میں، یہ کام چاہیے بے روزگار آنکھوں کو، یہ کام چاہیے بے روزگار آنکھوں کو، آخری شعر اس سلسلے کا، تمہارے قدموں پہ قربان ہونا چاہتی ہے، تمہارے قدموں پہ قربان ہونا چاہتی ہے، شرف یہ بخش دو ان جانثار آنکھوں کو، قرار چاہیے بے روزگار آنکھوں کو، تمہاری دید کا ہے
सलावत भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। आखिर कलाम में ये आपकी अमानत है, एक मतला और 4 अशार मतरूहा मिसरे पर पाए अजर रिसालत नुस्रत शबीर काफ़ी नजर कर रहा हूँ, टूटी फूटी लफ्ज़ें हैं। नवाजिश आपकी है मादरे शबीर काफी है। नवाजिश आपकी है मादरे शबीर काफी है। नवाजिश आपकी है मादरे शबीर काफी है। नवाजिश आपकी ए मादरे शबीर काफी है कि मिदहत की जमीनों में मेरी जागीर काफी है कि मिदहत की जमीनों में मेरी जागीर काफी है। हुमके ये कहा असगर ने झूले से कि ऐ बाबा, हुमकर ये कहा बेशीर ने झूले से बाबा, बराए नुसरते हक आपका बेशीर काफी है। बराए नुसरते हक आपका बेशीर काफी है। हुमकर ये कहा झूले से असगर ने कि ऐ बाबा, बराए नुसरते हक आपका बेशीर काफी है। हजरात, ये मिसरा जो है पे अजर रिसालत में दते शबीर काफी है, ये सब शामिल हो जाएंगे इसमें। मैं इस दायरे को ज़रा महदूद कर रहा हूँ, जसारत कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर कोई गलती हो जाए, आफ़ू फरमाइएगा मुझे। एक ख्याल नज़म कर दिया मैंने, बहरहाल गल कबूल उफ्ता जहेज़ व शरफ। अगर शब्बीर की मादर के दुश्मन से है बेजारी, अगर शब्बीर की मादर के दुश्मन, कहने से बनना पड़ेगी कि सैयदना शब्बीर को हम भी मानते हैं। अगर शब्बीर की मादर के दुश्मन, अगर शब्बीर की मादर के कातिल से है बेजारी, पे अजरे रिसालत मिदहते शब्बीर काफी है। पे अजरे रिसालत मिदहते शब्बीर काफी है। अगर शब्बीर की मादर के कातिल से है बेजारी, पे अजरे रिसालत मिदहते शब्बीर काफी है। पे अजरे रिसालत मिदहते शब्बीर काफी है। हदीस के तनाजुर में पेश नज़र है आपकी तमाम बातें, नज़र कर रहा हूँ ये शेर भी। इमाम अस्र ज़ाहिर हो
تو رجعت ہو ائمہ کی. سند ہے میرے امام عصر ظاہر ہو تو رجعت ہو ائمہ کی. قیامت آئے گی لیکن ابھی تاخیر کافی ہے. قیامت آئے گی لیکن ابھی تاخیر کافی ہے. آخری شعر اور ملتمس رہوں گا میں دعاؤں کا. قلادہ ہے میری گردن میں طاعت کا تیری مولا. قلادہ ہے میری گردن میں طاعت کا تیری مولا. تیرے دشمن کی خاطر تیرا یہ قطمیر کافی ہے. تیرے دشمن کی خاطر تیرا یہ قطمیر کافی ہے. مگر یہ کہا جھولے سے اصغر نے کہ اے بابا برائے نصرت حق آپ کا بے شیر کافی ہے. نوازش آپ کی ہے مادر شبیر کافی ہے. کہ مدحت کی زمینوں میں میری جاگیر کافی ہے. مولانا عباس ابتخاری خوبصورت آواز خوبصورت شاعری امام حسین علیہ السلام کی مکمل ہمارے ایسا ہی شاعر آپ کے حوالے کر دوں جلدی سے. یقیناً سرکار سید الشہداء کی محفل ہو رہی ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سارے حسینی اور سارے عزادار اپنے مولا کا جشن منا رہے ہیں. مولانا عباس ابتخاری واقعی بڑی داد اور تنظیم کے مستحق تھے اور آپ حضرات کو انہیں محبتوں سے نوازا. اللہ سلامت رکھے. قانون شریعت کا شناسا ایسا قانون شریعت کا شناسا ایسا قانون شریعت کا شناسا ایسا. جب تک سب میں ادھر متوجہ نہیں ہوگا میں دوسرا ریپیٹ کرتا رہوں گا. قانون شریعت کا شناسا ایسا کوثر بھی تصدق ہو وہ پیاسا ایسا. آج واقعی بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ سامنے والے تو بولتے ہی ہمیشہ ہی پیچھے کمرے والے بھی بول رہے ہیں. وہ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. قانون شریعت کا شناسا ایسا کوثر بھی تصدق ہو وہ پیاسا ایسا. کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی. تقدیر سے ملتا ہے نوازا. جھومے نہ رسول عربی تقدیر سے ملتا ہے نوازا ایسا. تقدیر سے ملتا ہے نوازا ایسا. حضرات آئیے تھوڑا سا اور آمادہ ہوئیے. شاعر کو جب پیش کروں تو اس وقت کچھ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا دل خالی ہونا چاہیے, دماغ خالی ہونا چاہیے, ہاتھ خالی ہونا چاہیے, منہ خالی ہونا چاہیے, فکر خالی ہونا چاہیے. ہر طریقے سے بالکل خالص حسین کے ہو جائیے. پھر حسین کی مدح و ثنا یقیناً اچھی لگے گی. آئیے میں تھوڑی دیر اور آپ کا لیتا ہوں. شعر پیش کرنے جا رہا ہوں اپنا انتخاب اور ایسا شعر کہ یقیناً آپ سنیں گے اور رشک کریں گے. اسی قبیلے کی شاعری کرنے والا شاعر آپ کے حوالے مجھے پیش کرنا ہے. شعر ملاحظہ فرمائیے. ہر شعر کے اندر ایک کیفیت آپ کو ملے گی. سما مل کر 72 نے یہ کیسا باندھ رکھا ہے. سنو دوستو جہاں سے لے کر وہاں تک سما
کر 72 نے یہ کیسا باندھ رکھا ہے، سما مل کر 72 نے یہ کیسا باندھ رکھا ہے، بدن پر بے کفن لاشوں نے کعبہ باندھ رکھا ہے۔ سما مل کر 72 نے یہ کیسا باندھ رکھا ہے، سما مل کر 72 نے یہ کیسا باندھ رکھا ہے، بدن پر بے کفن لاشوں نے کعبہ باندھ رکھا ہے، بدن پر بے کفن لاشوں نے منصور صاحب کعبہ باندھ رکھا ہے۔ رگیں کٹ جائیں گی لیکن تلاوت کٹ نہیں سکتی۔ باندھ رکھا ہے، بدن پر بے کفن لاشوں نے کعبہ باندھ رکھا ہے، رگیں کٹ جائیں گی لیکن تلاوت کٹ نہیں سکتی، رگیں کٹ جائیں گی لیکن تلاوت کٹ نہیں سکتی، گلے پر شہد پیغمبر کا بوسہ گلے پر شہد پیغمبر کا بوسہ باندھ رکھا ہے، رگیں کٹ جائیں گی لیکن تلاوت کٹ نہیں سکتی، رگیں کٹ جائیں گی لیکن تلاوت کٹ نہیں سکتی، گلے پر شہد پیغمبر کا بوسہ باندھ رکھا ہے، سبیلوں کی غلامی کر رہا ہے آج تک پانی، سبیلوں کی غلامی کر رہا ہے آج تک پانی، سبیلوں کی غلامی کر رہا ہے آج تک پانی، کسی مشکیزے نے تسمے سے دریا باندھ رکھا ہے، سبیلوں کی غلامی زندہ باد اللہ فتح سلامت رکھے، سبیلوں کی غلامی کر رہا ہے آج تک پانی، کسی مشکیزے نے تسمے سے دریا باندھ رکھا ہے، کسی مشکیزے نے تسمے سے دریا منظر بھائی کسی مشکیزے نے تسمے سے دریا باندھ رکھا ہے، کمانے ہرملا کو کیا خبر تھی تیر کا کب سے، کمانے ہرملا کو کیا خبر تھی تیر کا کب سے، علی اصغر نے گردن سے نشانہ مارا، نشانہ باندھ رکھا ہے، علی اصغر نے گردن سے نشانہ باندھ رکھا ہے، سولو صاحب شیخ سنیے، علی اصغر نے گردن سے نشانہ باندھ رکھا ہے، جب وہ شکریہ جبھی سجدے میں سجدہ خاک پر اور خاک قدموں میں، جبھی سجدے میں سجدہ خاک پر اور خاک قدموں میں، تسلسل نے میرا مولا سے رشتہ باندھا،
रगें कट जाएंगी लेकिन तिलावत कट नहीं सकती, रगें कट जाएंगी लेकिन तिलावत कट नहीं सकती। गले पर शहने पैगंबर का बोसा बांध रखा, रगें कट जाएंगी लेकिन तिलावत कट नहीं सकती। रवाने हुरमुला को क्या खबर थी तीर का कब से, अली असगर ने गर्दन से निशाना मैं चाहता था कि ऐसा माहौल बने ताकि उस शायर को पेश किया जाए जो इसी नहज की शायरी करने का आदी है, बहुत सुकून के साथ शेर कहता है और बड़े इत्मीनान के साथ पढ़ता है। शेर में कैफियत है, नुदरत है, गहराई है, गहराई है, आप महसूस करेंगे तो लुत्फअंदोज होंगे। बिल्कुल पहली बार तशरीफ लाए हैं, हिंदुस्तानी शायर हिंदुस्तान से बाहर गया तो एक्सपोर्ट हुआ और हमने यहाँ फिर इम्पोर्ट कर दिया और कई बरस गुजारिश करने के बाद इस बार पहली बार तशरीफ ला रहे हैं मोहतरम जनाबे काशिफ अयोध्यावी, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाए और अपने कलाम साहब पढ़िए पढ़िए सब लोग इंशाल्लाह कल दोपहर में 1 बजे सादिक मेहदी साहब के घर पर एक जश्न का एहतमाम है। दोपहर में 1 बजे सादिक भाई के घर पर जश्न का एहतमाम है। आप उसमें शिरकत फरमाइए, बकरी भाई आ गया नहीं जल्दी से। और कल शब में 7 बजे इंशाल्लाह आरज़ू मखमूद के घर पर जश्न का एहतमाम है। कल शब में 7 बजे आरज़ू मखमूद के यहाँ जश्न का एहतमाम है और 15 शाबान को इंशाल्लाह हस्ब ऐलान हमारे वसीम भाई के घर पे वसीम भाई के घर पर उसमें से फरमाने की गुजारिश है और 17 शाबान को हमारे मुजाहिद भाई के घर पर जश्न सब्र व वफा आलीशान पैमाने पर मनाने को रहा का कलाम है। इसमें मेहमान शोराए कराम भी हैं और मकामी शोरा भी हैं। आप तमाम अल्लाह से आपके शिद्दत की मोहतबाना दरख्वास्त है। देखिए अरे आ जाइए जल्दी से, यहाँ ये यहाँ सामने भाई आप लोग जल्दी से देर कर दिया आपने, लेकिन मुझे सही टाइम है इसमें बड़ा नहीं बड़ा शायद सामने माइक है। अल्लाह भाई अपने मोहतरम और मेहमान शायर के इस्तकबाल में हमारा बिल्कुल एक बार बाबा से गलत ना रहे सलवा के शब्दों ये पोजीशन है कि जिस जगह भी जिक्र आले मुस्तफा हो जाएगा फर्श वो हम पल्ले अर्शे उला हो जाएगा। शबीर भाई आपकी तरफ से शेर हासिल कर रहा हूँ, फर्श वो हम पल्ले अर्शे उला हो जाएगा। मेरे छोटे से मकाम में एक महफिल है बाबा, फातिमा आ जाएंगी घर भी बड़ा हो जाएगा। इंशाअल्लाह क्या कहने भाई नसीब। शबीर भाई अर्ज करता हूँ दूसरे मिसरे पर पहले तरही कलाम अर्ज करता हूँ कि रूमाले सैयदा से कोई राब्ता न था, रूमाले सैयदा से कोई राब्ता न था जब तक हमारी आंख में अश्के अज़ा न था। सैयदा से कोई राब्ता न था, रूमाले सैयदा से कोई राब्ता न था
रूमाले सैयदा से कोई राब्ता न था, रूमाले सैयदा से कोई राब्ता न था, जब तक हमारी आंख में अश्के अज़ा न था, जब तक हमारी आंख में अश्के अज़ा न था। हमारे दरमियान जो हैं शायर शीर खारे करबला मौजूद हैं, ये मतलब उनकी तरफ से नजर कर रहा हूँ कि जब तक हमारी आंख में अश्के अज़ा न था, वो 6 महीने वाला जो सिन में बड़ा न था, वो 6 महीने वाला जो सिन में बड़ा न था, मेयार उसका फिर भी अली से जुदा न था। वो 6 महीने वाला जो सिन में बड़ा न था, वो 6 महीने वाला जो सिन में बड़ा न था, वो 6 महीने वाला जो सिन में बड़ा न था, वो 6 महीने वाला जो सिन में बड़ा न था, उसका फिर भी अली से मेयार उसका फिर भी अली से जुदा न था। सुनिए, मौला अली के चाहने वाले बैठे हैं, ज़बान आप लोग शायरी सुन रहे हैं और यकीनन इसमें वो मज़ा आ रहा कि हज़ारों के मजमे में पढ़ने में वो मज़ा नहीं आता जो लुत्फ़ यहाँ पर शेर सुनाने का आ रहा है। यकीनन कहीं और होती ये बात तो शायद शेर छोड़ देता, शायद यहाँ भी छोड़ देता अगर वो बात ना होती। ज़बान का शेर सुनिएगा बतौर ख़ास बंदर भाई। वो 6 महीने वाला जो सिन में बड़ा न था, मेयार उसका फिर भी अली से जुदा न था। अरे महशर में वो भी देख रहा है अली की समत, महशर में वो भी देख रहा है अली की समत, जिसका अली के दर से कोई वास्ता न था। महशर में वो भी देख रहा है अली की समत, महशर में वो भी देख रहा है अली की समत, महशर में वो भी देख रहा है अली की समत, महशर में वो भी देख रहा है अली की समत, जिसका अली के दर से कोई वास्ता न था, जिसका अली के दर से कोई वास्ता न था। बतौर खास शेर नौजवान बैठे हुए सुन लें कि जिसका अली के दर से कोई वास्ता न था, मैंने भी ढूंढा ममलिकते हुस्न में बहुत, मैंने भी ढूंढा ममलिकते हुस्न में बहुत। अरे यूसुफ नुमा तो थे, कोई अकबर नुमा न था। महशर में वो भी देख रहा है अली की समत, जिसका अली के दर से कोई वास्ता न था। ढूंढा तो मैंने ममलिकते हुस्न में बहुत, ढूंढा तो मैंने ममलिकते हुस्न में बहुत। अरे यूसुफ नुमा तो थे, कोई अकबर नुमा न था, यूसुफ नुमा तो थे, कोई अकबर नुमा न था। ढूंढा तो मैंने ममलिकते हुस्न में बहुत, यूसुफ नुमा तो थे, कोई अकबर नुमा न था। यूसुफ नुमा तो थे, कोई अकबर नुमा न था। देखिए उस्ताद शोरा तशरीफ फरमा है यहाँ पर जो है अब्बास भाई को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा शायर हो कि जिसको सुन सुन के मैंने शेर कहना ना शुरू किया। भाई हम आप जो है हम सारे नहीं, अरे नहीं सर, हम लोगों ने साथ में कहना शुरू किया ये हमारे जो अजीज को, और ऐसे शेर हो जाते हैं कि जो यकीनन खुद के लिए भी नाज होता है कभी कभी कि मुझे अता हुआ। ठीक है, ये कोई गर्रा नहीं है कि मैंने कहा, ये कि मुझे अता हुआ। शेर कर रहा हूँ
کہ یوسف نما تو تھے کوئی اکبر نما نہ تھا. حر کس نے بھر کے دے دی مقدر کی یہ کتاب. حر کس نے بھر کے دے دی مقدر کی یہ کتاب. کل تک تو ایک لفظ بھی اس میں لکھا نہ تھا. کس نے بھر کے دے دی مقدر کی یہ کتاب. حر کس نے بھر کے دے دی مقدر کی یہ کتاب. حر کس نے بھر کے دے دی مقدر کی یہ کتاب. کل تک تو ایک لفظ بھی اس میں لکھا نہ تھا. کل تک تو ایک لفظ بھی اس میں لکھا نہ تھا. کل تک تو ایک لفظ بھی اس میں لکھا نہ تھا. شاید کسی قابل و شعر سن لیجئے کہ حر کس نے بھر کے دے دی مقدر کی یہ کتاب. کل تک تو ایک لفظ بھی اس میں لکھا نہ تھا. کرب و بلا بسائی تو کعبہ بھی بس گیا. کرب و بلا بسائی تو کعبہ بھی بس گیا. قبل حسین آنکھوں میں میری خدا نہ تھا. کرب و بلا بسائی تو کعبہ بھی بس گیا. کرب و بلا بسائی تو کعبہ بھی بس گیا. کرب و بلا بسائی تو کعبہ بھی بس گیا. قبل حسین بطور خاص دو شعر بطور خاص، یہ دونوں شعر آخر کے اور التماس دعا بطور خاص تمام لوگوں کو شریک کر رہا ہوں ان دو اشعار پر. منظر بھائی، فخری بھائی، فیاض بھائی، حسن بھائی بطور خاص، نصیر بھائی. قبل حسین آنکھوں میں میری خدا نہ تھا. مجلس کے بعد خود بھی کھڑی تھیں یہاں بطول. محفل کے بعد سنیے گا، مصرع سنیے گا. محفل کے بعد خود بھی کھڑی تھی یہاں بطول. جنت بٹی تھی صرف تبرک بٹانا تھا. مجلس کے بعد خود بھی کھڑی تھی یہاں بطول. مجلس کے بعد خود بھی کھڑی تھی یہاں بطول. جنت بٹی تھی صرف. محفل کے بعد خود بھی کھڑی تھی یہاں بطول. جنت بٹی تھی صرف تبرک بٹانا تھا. صرف تبرک. شعر عرض کر رہا ہوں بطور خاص سبھی کی جانب سے کہ جنت بٹی تھی صرف تبرک بٹانا تھا. مسجد پہ تو لکھا تھا کہ غیر آئیں مت یہاں. مسجد پہ تو لکھا تھا کہ غیر آئیں مت یہاں، لیکن امام باڑوں پہ لکھا ہوا نہ تھا. غیر آئے مت یہاں. مسجد پہ تو لکھا تھا کہ غیر آئے مت یہاں، لیکن امام باڑوں پہ لکھا ہوا نہ تھا. مجلس کے بعد خود بھی کھڑی تھی یہاں بطول. محفل کے بعد خود بھی کھڑی تھی یہاں بطول. جنت بٹی تھی صرف تبرک بٹانا تھا. جنت بٹی تھی صرف تبرک بٹانا تھا. ڈھونڈا تو میں نے مملکت حسن میں بہت.
ढूंढा तो मैंने ममलिकते हुस्न में बहुत, अरे यूसुफ नुमा तो थे कोई अकबर नुमा न था, यूसुफ नुमा तो थे कोई अकबर नुमा न था, हुर किसने भर के दे दी मुकद्दर की ये किताब, हुर किसने भर के दे दी मुकद्दर की ये किताब, हुर किसने भर के दे दी मुकद्दर की ये किताब, कल तक तो एक लफ्ज भी इसमें लिखा न था, कल तक तो एक लफ्ज भी इसमें लिखा न था, करबो बला बसाई तो काबा भी बस गया, करबो बला बसाई तो काबा भी बस गया, क़ब्ले हुसैन आंखों में मेरी खुदा न था, क़ब्ले हुसैन आंखों में मेरी खुदा न था। एक मिलजुल के दुरूद पढ़ दीजिए हजरात। तो कुछ शेर हजरात, बहुत से कलाम का हुक्म है और यकीनन मुझे भी हैरत हो रही है, कभी रायबरेली नहीं आया, मगर यूट्यूब जो है, मगर उससे सबसे पहले जो मैं सोच के आया था, क्योंकि जश्न इमाम हुसैन और शब विलादत जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम है, सिर्फ एक मतला और 3-4 शेर। पसंद भाई, भाई अर्ज करता नहीं, वक्त काफी हो गया, आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए, पहली बार आए भाई, रिपोर्ट किए गए, आप रिपोर्ट किए गए। अरे अर्ज करता हूं कि नौजवान तशरीफ फरमा है, बुजुर्ग हमारे दुआ देने के लिए हैं, जहां तक मेरी निगाह जा रही है और जहां तक आवाज जा रही है, बतौर खास मतलब अर्ज करता हूं कि ये हजरत अब्बास की हैबत का असर है। बहुत नाजुक मतलब फैयाज भाई, खान भाई, ये हजरत अब्बास की हैबत का असर है, अल्लाह के मुनकिर को भी अब्बास का डर है। ये हजरत अब्बास की हैबत का असर है, ये हजरत अब्बास की हैबत का असर है, अल्लाह के मुनकिर को भी अब्बास का डर है। अब इस मिजाज के आप शेर सुन रहे हैं, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं कि आप शेर सुन रहे हैं बाकायदा। अल्लाह के मुनकिर को भी अब्बास का डर है, झूले में भी यूं रहता है बीबी तेरा भाई, झूले में भी यूं रहता है बीबी तेरा भाई, ज़ैनब तेरे चेहरे नहीं कदमों पे नजर है। झूले में भी यूं रहता है बीबी तेरा भाई, यूं रहता है बीबी तेरा भाई, झूले में भी यूं रहता है बीबी तेरा भाई, झूले में भी यूं रहता है बीबी तेरा भाई, ज़ैनब तेरे चेहरे नहीं कदमों पे नजर है। देखिए कलाम में कुछ शेर तो ऐसे होते हैं कि चाहता तो मैं छोड़ देता, मगर मसला ये है कि बुजुर्गों के सामने ये साबित भी करना है कि नहीं, जो आपने मुझको दिया वो मैंने लिया। बखूबी सबक याद कर लिया है मैंने, तो बुजुर्गों के लिए एक मतलब 2 शेर था। अब बतौर खास यहाँ से शेर, बतौर खास तमाम लोगों की तवज्जो, मंजर भाई, के झूले में किबला, झूले में भी यूं रहता है बीबी तेरा भाई, ये हजरत अब्बास की हैबत का असर है, अल्लाह के मुनकिर को भी अब्बास का डर है, झूले में भी यूं रहता है बीबी तेरा भाई, ज़ैनब तेरे चेहरे नहीं कदमों पे नजर है। अरे यूसुफ कहीं याकूब कहीं पर है जुलेखा, यूसुफ कहीं याकूब कहीं पर है जुलेखा, लगता है इधर से अभी अकबर का गुजर है। यूसुफ कहीं याकूब कहीं पर है जुलेखा, यूसुफ कहीं याकूब कहीं पर है जुलेखा,
یوسف کہیں یعقوب کہیں پر ہے زلیخا، لگتا ہے ادھر سے ابھی اکبر کا گزر ہے. شعر عرض کرنے جا رہا ہوں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ تمام لوگوں کے دل کی آواز ہے اور آپ انشاءاللہ یہ ثابت بھی کیا ہے. یوسف کہیں یعقوب کہیں پر ہے زلیخا، فقری بھائی، لگتا ہے ادھر سے ابھی اکبر کا گزر ہے، یوں چھت پہ لگا رکھا ہے عباس کا پرچم، یوں چھت پہ لگا رکھا ہے عباس کا پرچم، پہچان لے دنیا یہ وفادار کا گھر ہے. عباس کا پرچم، یوں چھت پہ لگا رکھا ہے عباس کا پرچم، یوں چھت پہ لگا رکھا ہے عباس کا پرچم، پہچان لے دنیا یہ وفادار کا گھر ہے، پہچان لے دنیا یہ وفادار کا گھر ہے، پہچان لے دنیا یہ وفادار کا، آخری دو شعر، پہچان لے دنیا یہ وفادار کا گھر ہے، اس واسطے خود لائے کفن کرب و بلا سے، اس واسطے خود لائے کفن کرب و بلا سے، ہم وہ نہیں جن لوگوں کو مر جانے کا ڈر ہے. اس واسطے خود لائے کفن کرب و بلا سے، اس واسطے خود لائے کفن کرب و بلا سے. خود لائے کفن کرب و بلا سے، اس واسطے خود لائے کفن کرب و بلا سے، ہم وہ نہیں جن لوگوں کو مر جانے کا ڈر ہے، ہم وہ نہیں جن لوگوں کو مر جانے کا ڈر ہے. دنیا کا کوئی بھی شاعر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کون سا شعر امام کی بارگاہ میں مقبول ہوا یا قبول ہوا، مگر میرا دل جب سے میں نے یہ شعر کہا ہے، یہ میرا دل بار بار یہ مجھ سے کہتا ہے کہ روز محشر تمہارے ساتھ کوئی شعر کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو، یہ شعر ضرور کھڑا ہوگا. اگر حق بات ہوگی دعاؤں سے نواز دیجیے گا. مندر بھائی، یوں چھت پہ لگا رکھا ہے عباس کا پرچم، پہچان لے دنیا یہ وفادار کا گھر ہے. یوسف کہیں یعقوب کہیں پر ہے زلیخا، لگتا ہے ادھر سے ابھی اکبر کا گزر ہے، اس واسطے خود لائے کفن کرب و بلا سے، ہم وہ نہیں جن لوگوں کو مر جانے کا ڈر ہے. بس 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 مشک پہ عباس کی ٹھہری ہیں نگاہیں. شعر سنیے گا، بس مشک پہ عباس کی ٹھہری ہیں نگاہیں، اس کا نہیں احساس میرا ہاتھ کدھر ہے. بس مشک پہ عباس کی ٹھہری ہیں نگاہیں، بس مشک پہ عباس کی ٹھہری ہے نگاہیں، بس مشک پہ عباس کی ٹھہری ہے نگاہیں، اس کا نہیں احساس میرا ہاتھ کدھر ہے. بس مشک پہ عباس کی ٹھہری ہے نگاہیں، بس مشک پہ عباس کی ٹھہری ہے نگاہیں، اس کا نہیں احساس میرا ہاتھ کدھر ہے، اس کا نہیں احساس میرا ہاتھ کدھر ہے، اس کا نہیں احساس میرا ہاتھ کدھر ہے، اس کا نہیں احساس میرا ہاتھ کدھر ہے. بس مشک پہ عباس کی ٹھہری ہے نگاہیں، بس مشک پہ عباس کی ٹھہری ہے نگاہیں، اس کا نہیں احساس میرا ہاتھ کدھر ہے، اس کا نہیں احساس میرا ہاتھ کدھر ہے. حضرات عباس بھائی ٹائم تو ہو گیا، مگر اپنی طرف سے پڑھ دوں انشاءاللہ.
फखरी भाई का हुक्म है शहजादी सकीना सलवातुल्लाह अलैहा का। खैर इमाम हुसैन का जश्न है, एक मतलब एक शेर सुन लीजिए कि समझेगा कोई कैसे मेयार सकीना का, बतौर खास चारों मिसरे। चलिए आपकी एक फरमाइश पूरी हो गई। समझेगा कोई कैसे मेयार सकीना का, जब दीन का गम ले ले रुखसार सकीना का। समझेगा कोई कैसे मेयार सकीना का, बतौर खास ये तीसरा चौथा मिसरा बतौर खास साल में होता है ऐसा मिसरा। बिल्कुल बिल्कुल फखरी भाई। समझेगा कोई कैसे मेयार सकीना का, जब दीन का गम ले ले, बतौर खास मिसरा, जब दीन का गम ले ले रुखसार सकीना का, इसने भी कफन अपने कुर्ते को बनाया है। देखिए हजरात, शहजादी की जिंदगी 4 साल, इनके फजाइल ही इनके मसाइब हैं, इनके मसाइब ही इनके फजाइल हैं। बतौर खास शेर के समझेगा कोई कैसे मेयार सकीना का, जब दीन का गम ले ले रुखसार सकीना का, इसने भी कफन अपने कुर्ते को बनाया है। शब्बीर के जैसा है इनकार सकीना का। कुर्ते को बनाया है, इनकार, इसने भी कफन अपने कुर्ते को बनाया है, इसने भी कफन अपने कुर्ते को बनाया है। शब्बीर के जैसा है इनकार सकीना का। समझेगा कोई कैसे मेयार सकीना का, जब दीन का गम ले ले रुखसार सकीना का, इसने भी कफन अपने कुर्ते को बनाया है। शब्बीर के जैसा है इनकार सकीना का। हजरात 2 मतलब 3-4 शेर आखिर में और इल्तिमास दुआ। बतौर ख़ास मैं बहुत देर से ये सोच रहा था कि क्या पढ़ूं, मगर बस अभी ये 2 मतलब 3-4 शेर का ख्याल आया है, क्योंकि आपकी इतनी मेयारी समात है, कभी कभी मिलती है, पता होता तो सारी डायरी लेके आता, सारे अच्छे कलाम पढ़ डालता इंशाअल्लाह। बड़ा गाँव नहीं पहुँच पाते। इसने भी कफन अपने कुर्ते को बनाया है, शब्बीर के जैसा है इनकार सकी। जहां जहां भी कदम मुर्तजा के जाएंगे, जहां जहां भी कदम मुर्तजा के जाएंगे, जहां जहां भी कदम मुर्तजा के जाएंगे, एक आफताब वहां पर उगा के जाएंगे। जहां जहां भी कदम मुर्तजा के जाएंगे। बतौर खास मैं सिर्फ 2-3 शेर के लिए कलाम पढ़ूं, तमाम शेर छोड़ते हुए सिर्फ 2-3 शेर। जहां जहां भी कदम मुर्तजा के जाएंगे, एक आफताब वहां पर उगा के जाएंगे। हुसैन मौत को ऐसा बना के जाएंगे। हुसैन मौत को ऐसा बना के जाएंगे, जमाने भर में कफन करबला के जाएंगे। हुसैन मौत को ऐसा बना के जाएंगे, हुसैन मौत को ऐसा बना के जाएंगे, जमाने भर में कफन करबला के जाएंगे। हजरात वक्त बिल्कुल भी नहीं है, सारे शेर मुझे अजीज हैं, मगर ये एक शेर मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं बतौर खास। जमाने भर में कफन करबला के जाएंगे, फजा सजा दो फरिश्तों यहां उठेगा अलम। मिसरा बतौर खास। फजा सजा दो फरिश्तों यहां उठेगा अलम, इधर से मोरी से आला हवा के जाएंगे। फजा सजा दो फरिश्तों यहां उठेगा अलम, फजा सजा दो फरिश्तों यहां उठेगा अलम।
फवाद भाई नौगावा में थे, मैंने शेर पढ़ा था? नहीं पढ़ा, ये इनके लिए पढ़ रहा था मैं शेर। वहाँ पढ़ने का ना था ये। अरे क्या सच्ची बात कही वल्ला। अब दो शेर सुन लिए बतौर खास, तमाम शेर छोड़ते हुए कि जहां जहां भी कदम मुर्तजा के जाएंगे, एक आफताब वहां पर उगा के जाएंगे, हुसैन मौत को ऐसा बना के जाएंगे, ज़माने भर में कफन करबला के जाएंगे, जिना में जाएंगे पहले ये सारे मातमदार, फिर उसके बाद कदम फातिमा के जाएंगे, फजा सजा दो फरिश्तों यहाँ उठेगा आलम, इधर से मोरी से आला हवा के जाएंगे, कहीं भी जाते हो बेरोक टोक मलकुल मौत। कहीं भी जाते हो बेरोक टोक मलकुल मौत, अली के घर में मगर खटखटा के जाए। कहीं भी जाते हो बेरोक टोक मलकुल मौत, कहीं भी जाते हो बेरोक टोक मलकुल मौत, अली के घर में मगर खटखटा के जाएंगे, अली के घर में मगर खटखटा के जाएंगे। देखिए खैर आप जो है मंसूब भी, आप अज़ादार मंसूब भी चौथे इमाम से हैं। शेर अर्ज करने जा रहा हूं, अगर दिलों में उतर जाए बतौर आखिरी शेर, और इबादत मेरे हिस्से की इबादत तमाम इंशाअल्लाह हयात रही फिर कभी बतौर कि कहीं भी जाते जहां जहां भी कदम मुर्तजा के जाएंगे, एक आफताब वहां पर उगा के जाएंगे, हुसैन मौत को ऐसा बना के जाएंगे, ज़माने भर में कफन करबला के जाएंगे, फजा सजा दो फरिश्तों यहाँ उठेगा, इधर से मोरी से आला हवा के जाएंगे, इधर से मोरी से आला हवा के जाएंगे, कहीं भी जाते हो बेरोक टोक मलकुल मौत, अली के घर में मगर खटखटा के जाएंगे, अली के घर में मगर खटखटा के जाएंगे, अली के घर में मगर खटखटा के जाएंगे, पिन्हा दो कितना भी वजनी गले में तौखिन के। मिसरा सुनिएगा, पिन्हा दो कितना भी वजनी गले में तौखिन के, इमाम शाम तलक सर उठा के जाए। पिन्हा दो कितना भी वजनी गले में तौखिन, पिन्हा दो कितना भी वजनी गले में तौखिन के। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुस्कुरा के काफिया ना बनाओ, इसमें भूल तो नहीं रहे, मुस्कुरा के जाएंगे। हो सकता ना फकरी भाई हर शेर ये काफिया इस्तेमाल कर रहा था, हर शायर को मैंने छोड़ दिया, मैं गा के ये सच बता रहा हूँ, मैंने मुस्कुरा के कहा भी नहीं था। और असल में मसला ये था, अब देखिए मख्तब पढ़ दे रहा हूँ, अन्ना ने ऐसी बात छेड़ दी है, सर उठा के जाएंगे फिर से पढ़ जी। पिन्हा दो कितना भी वजनी गले में तौखिन के, पिन्हा दो कितना भी वजनी गले में तौखिन के, इमाम शाम तलक सर उठा के जाएंगे, इमाम शाम
तलक सर उठा के जाएंगे, पिन्हा दो कितना भी वजनी गले में तौफिन के, इमाम शाम तलक सर उठा के जाएंगे, इमाम शाम तलक। हजरात देखिए, फ़खरी भाई ने कहा, अच्छा फ़खरी भाई वो वक्त ऐसा था, मंसूब भाई हमारी अंजुमन आबिदिया फैज़ाबाद के साहिब ब्याज हैं नसीब से यहाँ पर, और क्योंकि खुशनसीबी से मैं भी उस अंजुमन का शायर हूँ। ये मिसरा सिरसी का फ़खरी भाई रौनक अज़ा की शब्बेदारी का था, और जिस वक्त ये मिसरा आया मेरी आँख में इन्फेक्शन ऐसा कि मैं मोबाइल में टाइप भी ना कर पाऊँ, ये लोग इस बात के गवाह हैं। और ये मिसरा आया दूसरे दिन शब्बेदारी, तो पहला जो शेर हुआ, अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ फ़खरी भाई, काफिया तो छोड़ दीजिए, सब कुछ आया, कुछ सोचा भी ना मैंने। इधर से मोरी से आला हवा के जाएंगे, पिन्हा दो कितना भी वजनी गले में दौखिन के। जो पहला शेर हुआ इस कलाम का पढ़ने जा रहा हूं। इमाम शाम तलक सर उठा के जाएंगे, करो न फिक्र किसी भी कलाम की काशिफ, करो न फिक्र किसी भी कलाम की काशिफ, फरिश्ते आएंगे सब कुछ लिखा के जाएं। करो न फिक्र किसी भी कलाम की काशिफ, करो न फिक्र किसी भी कलाम की काशिफ, फरिश्ते आएंगे सब कुछ लिखा के जाएंगे। भाई अपने पसंदीदा में पढ़ दे रहा हूँ बतौर खास, 2 मतला और 3 शेर सुन लीजिए बस। देखिए इनकी बात नहीं काट सकता, इन्होंने मुझे बड़े गांव तक का रास्ता बताया। फरिश्ते आएंगे सब कुछ लिखा के जाएंगे। सुनिए, अर्ज करता हूं कि जब 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 2 मतलब 3 शेर, जब ताजिया हुसैन का घर में सजाओगे, फैयाज भाई, मंजर भाई बतौर खास, जब ताजिया हुसैन का घर में सजाओगे, बहलोल बन के हाथों से जन्नत बनाओगे। ताजिया हुसैन का घर में सजाओगे, जब ताजिया हुसैन का घर में सजाओगे, बहलोल बन के हाथों से जन्नत बनाओगे, जहरा की हमसरी में भला किसको लाओगे? जहरा की हमसरी में भला किसको लाओगे? फिजा ही दूसरी नहीं दुनिया में पाओगे। किसको लाओगे? जहरा की हमसरी में भला किसको लाओगे? जहरा की हमसरी में भला किसको लाओगे? फिजा ही दूसरी नहीं दुनिया में पाओगे। आपकी तरफ से शेर पढ़ रहा हूं पूरी दुनिया के लिए। मोहम्मद, कैमरे का ख्याल रखना, मैं फ़खरी भाई का जुमला नहीं दोहराना चाहता। मैंने वैसे मैं इनका जुमला दोहरा दूं तो चरवा नहीं माना जाएगा, मगर मोहम्मद समझ गया, समझदार बच्चा है। कि जहरा की हमसरी में भला किसको लाओगे? फिजा ही दूसरी नहीं दुनिया में पाओगे। जन्नत का नाम ही है अज़ा खाने हुसैन। जन्नत का नाम ही है अज़ा खाने हुसैन। इसमें ना आओगे तो जहन्नम में जाओ। जन्नत का नाम ही है अज़ा खाने हुसैन। जन्नत का नाम ही है अज़ा खाने हुसैन। इसमें ना आओगे तो जहन्नम में जाओगे। आखिरी 2 शेर, ये शेर मैं छोड़ने जा रहा था, मगर मैं बतौर ख़ास ये शेर इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे खुद से शिकायत ना रह जाए। मुझे याद था ये शेर, मगर अब मैं खुद से शिकायत ना रह जाए इसलिए पढ़ रहा हूँ। इसमें ना आओगे तो जहन्नम में जाओगे। मसनद
علی کی غصب تو کر سکتے ہو مگر، بالکل آپ جہاں جا رہے ہیں بالکل بات نہیں ہے، شعر سنیے گا. مسند علی کی غصب تو کر سکتے ہو مگر، مغرب سے آفتاب کو کیسے بلاؤ. مسند علی کی غصب تو کر سکتے ہو مگر. آخری شعر، ترکیب پہ توجہ. ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگوں نے، میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ بالکل نیا خیال ہے، نہ، ہمارے بزرگوں نے کچھ نہیں چھوڑا. یا تو ہم نے پڑھا نہیں یا انہوں نے لکھا نہیں، انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا. تشریف فرمائیں. ہاں پھر بھی اگر کسی نے سنا ہو تو مجھے بتا دے، میں نے آج تک نہ پڑھا نہ سنا اس ترکیب سے. حسن بھائی بتا رہے خان، منظر بھائی، قبلہ. مسند علی کی دونوں مصرے. مسند علی کی غصب تو کر سکتے ہو مگر، مغرب سے آفتاب کو کیسے بلاؤ گے. جنت کا نام ہی ہے رضا خان حسین، اس میں نہ آؤ گے. اب دیکھیں ایک شعر یاد آ گیا، سن لیجئے بطور خاص، اس کے بعد وہ شعر. اس میں نہ آؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، خیمے سے ایسے نکلے ہو سج دھج کے اے حبیب. خیمے سے ایسے نکلے ہو سج دھج کے اے حبیب، مقتل کو لگ رہا ہے زلیخا بناؤ گے. بالخصوص یہ شعر، بالخصوص یقیناً بالخصوص یہ شعر. مقتل کو، دونوں مصرع حسن بھائی، مقتل کو لگ رہا ہے زلیخا بناؤ گے، مقتل کو لگ رہا ہے زلیخا بناؤ گے. اشک عزا کی نہر بھی دریائے نیل ہے، اشک عزا کی نہر بھی دریائے نیل ہے. فرعون بن کے آؤ گے تو ڈوب جاؤ. نکلے ہو سج دھج کے آئے حبیب، خیمے سے ایسے نکلے ہو سج دھج کے آئے حبیب، مقتل کو لگ رہا ہے زلیخا بناؤ گے. اشک عزا کی نہر بھی دریائے نیل ہے، فرعون بن کے آؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. قبلہ منظر بھائی، فخری بھائی، منصور بھائی، فیاض بھائی، حسن بھائی، نصیر بھائی سب تشریف فرما ہیں. ویسے شاعر جو ہے خیالات کو نظم کرتا ہے، میں نے سبق نظم کر دیا، مقطع سنیے گا کہ اشک عزا کی نہر بھی دریائے نیل ہے. یہ پیغام ہے، یہ میرے شعر ہی نہیں ہے بلکہ وصیت ہے آئندہ نسل کے لیے. فرعون بن کے آؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، کاشف عزا کے فرش پہ آتی ہیں فاطمہ، کاشف ولا کے فرش پہ آتی ہیں فاطمہ، مخلص یہاں رہو گے تو عزت کماؤ گے. کاشف ولا کے فرش پہ آتی ہیں فاطمہ، یہاں رہو گے تو عزت.
آگے بڑھے اور اپنی فہرست کا وہ شاعر پیش کرنے جا رہا ہوں جو یقیناً آپ لوگوں کا بھی محبوب شاعر ہے، مگر میں بالکل ابھی بتا دوں کہ قضاوت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ محفل الحمدللہ جیسے کامیاب ہونی چاہیے اس سے زیادہ کامیاب ہو رہی ہے، بہت عمدہ محفل ہو رہی ہے، اللہ سلامت رکھے۔ میں آپ کے حوالے کر دوں میری فہرست کا پہلا شاعر مجھے بہت عزیز ہے، مگر جتنا مجھے عزیز ہے اس سے زیادہ آپ کو عزیز ہے، محترم جناب فیاض رائے بریلوی۔ میں فیاض بھائی کو پیش کرنے جا رہا ہوں اور اس کے فوراً بعد جناب فخری بریلوی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب فیاض صاحب رائے بریلوی سے گزارش ہے۔ محترم جناب فیاض صاحب رائے بریلوی ہر برس اس محفل میں مقروحہ کلام، کامیاب ترین کلام پیش کرتے ہیں اور آگے تھوڑا سا آگے اختر بیٹا آگے آگے اعجاز بھائی، اعجاز صاحب تشریف لائیں۔ یہ جو دو تین لوگ یہاں سے گئے وہ اسی لیے گئے ہیں کہ جو لوگ ابھی تک سیڑھی پہ کھڑے ہیں انہیں فرش پہ بیٹھنے کا موقع مل جائے گا، لہٰذا جلدی سے آپ حضرات جو سخن فہم حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ آگے آ جائیں۔ ایک نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محترم جناب فیاض رائے بریلوی۔ نصیر بھائی آپ کا مصرع پے اجر رسالت مدحت شبیر کافی ہے۔ آئیے جا بھائی آگے ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے، نہیں ٹیک لگائیں۔ ایک بار نعرے سلوات بلند کریں۔ مصرع دیکھیں ردیف کون حضرات، پے اجر رسالت مدحت شبیر کافی ہے۔ اب میں چونکہ میزبان ہوں تو چاہوں گا کہ آپ حضرات آرام بھی کر لیں تھوڑا سا اگلے شاعر کو سننے کے لیے۔ مطلب پیش کرتا ہوں، مصرے میں ردیف کا لطف لیں آپ حضرات، جتنا زیادہ ردیف محسوس کریں گے اتنا زیادہ آپ حضرات سر مقتل سلام کہا ہے میں نے ظاہر بھائی، سر مقتل برادر شام میں ہمشیر کافی ہے۔ سخن فہم حضرات تشریف رکھتے ہیں، پوری تاریخ سر مقتل برادر شام میں ہمشیر کافی ہے۔ سر مقتل برادر شام میں ہمشیر کافی ہے، وہاں قرآن کافی تھا یہاں تفسیر کافی، وہاں قرآن کافی تھا۔ نوازش وہاں قرآن سر مقتل برادر شام میں ہمشیر کافی ہے، وہاں قرآن کافی تھا یہاں تفسیر کافی ہے، وہاں قرآن کافی تھا یہاں تفسیر کافی ہے۔ حضرات مطلع اور بھی ہیں لیکن سب چھوڑتے ہوئے شعر دیکھیں،
ایک قصیدوں کا ذخیرہ ایک طرف تو دوسری جانب، ایک قصیدوں کا ذخیرہ ایک طرف تو دوسری جانب، فراز دار پہ میسم کی ایک تقریر کافی، فراز دار پہ قصیدوں کا ذخیرہ ایک طرف تو دوسری جانب، علی کے عشق میں میسم کی ایک تقریر کافی ہے، علی کے عشق میں میسم کی ایک تقریر کافی۔ اور شعر دیکھیں بطور خاص کہ زمانے کو ضرورت ہی نہیں اب چاند سورج کی، زمانے کو ضرورت ہی نہیں اب چاند سورج کی، رخ شبیر کی پھیلی ہوئی تنویر کافی ہے، رخ شبیر کی پھیلی ہوئی تنویر۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص، ردیف کا لطف لیں کہ جسے چاہیں مقدر دیں پسر دیں پر عطا کر دیں، جسے چاہیں جسے چاہیں مقدر دیں پسر دیں پر عطا کر دیں، جسے چاہیں مقدر دیں پسر دیں پر عطا کر دیں، خدائی میں بھی دخل مرضی شبیر کافی، خدائی میں بھی خدائی میں جسے چاہے مقدر دیں پسر دیں پر عطا کر دیں، خدائی میں بھی دخل مرضی شبیر کافی ہے، خدائی میں بھی دخل مرضی شبیر، خدائی میں بھی دخل مرضی زباں کا لطف بس اہل زباں اٹھاتے ہیں، خدائی میں بھی دخل مرضی شبیر کافی ہے۔ شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص پیش کر رہا ہوں، دیکھیں کہ 72 کی ضرورت کربلا کو ہو تو ہو، لیکن 72 کی ضرورت کربلا کو ہو تو ہو، لیکن 72 کی ضرورت کربلا کو ہو تو ہو، لیکن برائے شام و کوفہ زینب دلگیر کافی، برائے شام و کوفہ، برائے شام و کوفہ 72 کی ضرورت کربلا کو ہو تو ہو، لیکن برائے شام و کوفہ زینب دلگیر کافی ہے، برائے شام و کوفہ زینب دلگیر کافی ہے۔ اور شاید کچھ نیا پن ہو بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ علی اکبر کے تیور دیکھ کر
بولے رسول حق. اس طرح دیکھو علی اکبر کے تیور دیکھ کر، علی اکبر کے تیور دیکھ کر بولے رسول حق، سپاہ شام کی خاطر میری تصویر کافی. سپاہ شام کی علی اکبر کے تیور دیکھ کر بولے رسول حق، سپاہ شام کی خاطر میری تصویر کافی ہے. سپاہ شام کی، اور یہ بھی شعر بتاؤ خاص سلام کا ہو گیا ہے کہ پکارا غیظ غازی دیکھ کر 2 لاکھ کا لشکر. مصرع ثانی سننا. اے پکارا غیظ غازی دیکھ کر 2 لاکھ کا لشکر، کہ ان سب کے لیے تو ایک خط شمشیر کافی ہے. ان سب کے لیے تو، ان سب کے لیے تو ایک خط شمشیر. پکارا غیظ غازی دیکھ کر 2 لاکھ کا لشکر، کہ ان سب کے لیے تو ایک خط شمشیر کافی ہے. ان سب کے لیے تو ایک خط شمشیر کافی ہے. اور شعر سنیں انا سنو کہ کہا اصغر نے اڑ کتنا اڑے گا طائر بیعت. کہا اصغر نے اڑ، کہا اصغر نے اڑ، کہا اصغر نے اڑ کتنا اڑے گا طائر بیعت. کہا اصغر نے اڑ کتنا اڑے گا طائر بیعت. کترنے کو تیرے پر ایک ہنسی کا تیر کافی. کترنے کو تیرے پر، کترنے کو تیرے پر ایک ہنسی کا تیر کافی ہے. کترنے کو تیرے پر ایک ہنسی کا. اور یہ بھی شعر سماعت فرما لیں ہو گیا کہ علی کا شیر اس لشکر کو کیا دیکھے نظر بھر کر. علی کا شیر اس لشکر کو کیا دیکھے نظر بھر کر، رلانے کو جسے 6 ماہ کا بے شیر کافی. رلانے کو جسے 6 ماہ کا بے شیر کافی ہے. اور شعر بطور خاص آخری شعر، یزید شام کو قیدی بنانے کے لیے مولا. مصرع ثانی دیکھیں. یزید شام کو پاگل بنانے کے لیے مولا، یزید شام کو قیدی بنانے کے لیے مولا. تیری تقریر تیرے پاؤں کی زنجیر کافی. تیری تقریر. یزید شام کو پاگل بنانے کے لیے مولا،
تیری تقریر تیرے پاؤں کی زنجیر کافی ہے. اور آخری شعر بطور خاص کہ بوقت عصر عاشورا یہ دی آواز کعبے نے. بطور خاص دیکھا نصیر بھائی. بوقت عصر عاشورا یہ دی آواز کعبے نے بقائے دین کی خاطر سجدہ شبیر کا. بقائے دین بوقت عصر عاشورا یہ دی آواز کعبے نے بقائے دین کی خاطر سجدہ شبیر کافی ہے. اور تمام ماتم کرنے والے موجود ہیں. میں حاضر کرتا ہوں مقطع, لطف لیں بطور خاص. کہ اڑانے کے لیے فیاض نیندیں مفتی شر کی. مشاہدے کی بات ہے. اڑانے کے لیے فیاض نیندیں مفتی شر کی. علم عباس کا اور ماتم شبیر کافی. علم عباس اڑانے کے لیے فیاض نیندیں مفتی شر کی. علم عباس کا اور ماتم شبیر کافی ہے. 72 کی ضرورت کربلا کو ہو تو ہو لیکن 72 کی ضرورت کربلا کو ہو تو ہو لیکن برائے شام و کوفہ زینب دلگیر کافی ہے. برائے شام برائے شام و کوفہ زینب دلگیر کافی ہے. سر مقتل برادر شام میں ہمشیر کافی ہے. سر مقتل برادر شام میں ہمشیر کافی ہے. وہاں قرآن کافی تھا یہاں تفسیر کافی ہے. وہاں قرآن کافی تھا یہاں تفسیر کافی ہے. قبلہ دیکھیں کہ جسے چاہے مقدر دے پسر دے پر عطا کر دے. جسے چاہے مقدر دے پسر دے پر عطا کر دے. خدائی میں بھی دخل مرضی شبیر کافی ہے. خدائی میں بھی دخل مرضی شبیر کافی ہے. آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی یہ شہزادی کی بہت شان ہے جس میں امام علی مقام کے سارے دیوارے اکٹھا ہو گئے. بڑا اچھا ماحول ہے. تبرک بھی آپ تک پہنچ رہا ہے, اشعار بھی آپ تک پہنچ رہے ہیں. روحانی غذا بھی مل رہی ہے, جسمانی غذا بھی مل رہی ہے, اور آپ ہر طرح سے سرمست ہو رہے ہیں. جس میں ابتدا اتنی خوبصورت ہوئی ہو
اس محفل کو اس منزل تک پہنچنا نہیں چاہیے. حضرات میری فہرست میں اب محترم جناب منظر صاحب حکومت، جناب حفیظ صاحب میر بھائی اور محترم عزت جناب حسن صاحب بریلی اور ڈاکٹر رضا صاحب مولانا سب کے 4 شعراء ہیں اور کسی نظامت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر شاعر اپنی جگہ مکمل ہے. بس ایک اعلان کا مجھے کیا گیا ہے، اسے آپ سماعت فرما لیجیے. اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ 4 شعبان المعظم درگاہ ابو الفضل عباس میں حسب ثابت ایک جشن امام حسین اور امام مولا عباس علیہ السلام محفل برپا کی جا رہی ہے. اس محفل میں آپ تمام حضرات سے شرکت کی گزارش ہے، مگر خصوصی حل یہ ہے کہ محفل 4:30 بجے شروع ہوگی اور 5:45 پہ ختم ہو جائے گی. اس بات کو آپ نوٹ فرما لیجیے حافظے کی بیاض میں. جی بالکل ٹھیک 4:30 بجے محفل شروع ہو جائے گی. ہم آپ کو جب آنا نہیں ہے 4:30 بجے درگاہ رائے بریلی ورنہ لوگ یہ جشن منعقد ہوگا. حضرات آپ کے علم ہے، مجھے بھی میرے بھی علم ہے کہ ابھی تازہ درگاہ کا ان کی تعمیر ہوئی اور اس کے اندر اس جشن کا انعقاد مومنین نے اور مولانا موصول کی سرپرستی میں برپا کیا جا رہا ہے. اس جشن کو لہٰذا ہم سب کا فریضہ ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں جشن میں بیٹھے اور جشن کو منائیں. اب دیکھیے محفل جس منزل پہ پہنچ چکی ہے اس منزل پہ پہنچنے کے بعد اب میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ جس شاعر کو پیش کرنا ہے اس شاعر کے لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے محترم جناب کاشف صاحب اعلان فرمایا کہ ہمارے درمیان شاعر ہے شیر خالے کربلا. یہ ٹائٹل بہت بڑا ہے، بہت بڑے شاعر کا یہ ٹائٹل شیر خالے کربلا، شاعر شیر خالے کربلا، یہ اس کے لیے منزل افتخار ہے، بہت بڑی بات ہے. مگر یہ ٹائٹل ملا اس لیے کہ وہ شاعر اس نے زندگی میں نہ جانے کتنے ہزار شعر کہہ ڈالے. ان تمام اشعار میں اگر ان کے کسی ایک موضوع پر اشعار کی تعداد کو دیکھا جائے تو صرف شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنے شعر کہے کہ پوری دنیا میں ان کے اشعار شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے پڑھے جا رہے ہیں. بہت زیادہ مجھے تعارف میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انہی کا شعر ہے. اصغر کو بھی مجاہد اکبر کہوں گا میں، انہوں نے کہا اصغر کو بھی مجاہد اکبر کہوں گا میں، ایسا جہاں میں اور کوئی سورما نہیں. اصغر کو بھی مجاہد اکبر کہوں گا میں، ایسا جہاں میں اور کوئی سورما نہیں. اب مصرے کی نزاکت سے کیا ساخت ہے محسوس کیجیے گا. ایسا جہاں میں اور کوئی سورما نہیں، ایسا جہاں میں اور کوئی سورما نہیں، بس مسکرا کے رن میں قیامت بچا گیا. اصغر کو بھی مجاہد اکبر کہوں گا میں، ایسا جہاں میں اور کوئی سورما نہیں، بس مسکرا کے رنگ میں قیامت بچا گیا. یہ خیریت ہوئی کہ وہ کھل کر محترم جناب فخری جعفری بیرٹھی آپ حضرات کی خدمت میں استقبال فرمائیں. حضرات اس نورانی جشن کی مبارکباد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس جشن کے حقیقی وارث کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد ایک بآواز بلند نعرہ صلوات کی مصر یقینی طور پہ دونوں فرصت مانگ رہے ہیں اور یقینی طور پہ اگر سوچ کے شاعری کی جائے تو مارکت الارا کلام ہو سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ سفر کے مارے ہوئے ہیں
दवाई में डालने के लिए भी फुर्सत नहीं है। बहरहाल मौला ने कुछ कबूल कर लिया। हदिया समात करता हूँ फैयाज भाई, आप जैसी शायरी तो मैं कर नहीं पाता हूँ, मगर थोड़ा सा काफिया पैमाई है। देखिए कोई सुकून से पढ़ दूंगा क्योंकि बिल्कुल ताज़ा शेर हैं, जो कुछ है बस यहीं मौला की बारगाह से अता हो गया। हदिया समात करता हूँ खुसूसी तौर पे, मतलब गुजारिश करता हूँ यकीनन जायदादे हजरत शब्बीर काफ़ी है। देखिए काफ़ी जो है मौलाना कंवर साहब तशरीफ रखते हैं, काफ़ी जो है वो दो तरीके से सर्फ होता है हसन साहब। एक तो काफ़ी मतलब बहुत सारा है ना, और एक काफ़ी सफिशिएंट। तो ये दोनों तरीके से जहां भी सर्फ हो आप लोग हिफाजत कर रहे हैं शायरी की। और बहुत अच्छा आपने काशिफ को बहुत अच्छा सुना, फैयाज भाई को, और आगे मंजर भाई हैं और डॉक्टर रजा साहब हैं, हसन साहब हैं, सबको आप सुनेंगे। ये खाकसार तालिब इल्म अपनी हैसियत अपनी औकात के हिसाब से आप हजरात के दरमियान मौजूद है। गुजारिश करता हूँ मतलब यकीनन जायदादे हजरत शब्बीर काफ़ी है, यकीनन जायदादे हजरत शब्बीर काफ़ी है, ज़मी क्या आसमानों पर भी ये जागीर काफ़ी है। यकीनन जायदादे हजरत शब्बीर काफ़ी है, ज़मी क्या आसमानों पर भी ये जागीर काफ़ी है, ज़मी क्या आसमानों पर भी ये जागीर काफ़ी है। यह है करबो बला का मार्का, यह है करबो बला का मार्का, वो शाम की मंजिल। यह है मंजर भाई मेरी तरफ देखें, यह है करबो बला का मार्का, वो शाम की मंजिल। यहां पर भाई काफी है, वहां हमशीर काफी है। यह है करबो बला का मार्का, वो शाम की मंजिल। सलाम करता हूं आपके ज़ौक़े समात को। यह है करबो बला का मार्का, वो शाम की मंजिल। यहाँ पर भाई काफी है, वहाँ हमशीर काफी है। यहाँ पर भाई काफी है। दो शेर कता बने, जो कैफियत पढ़ने की है उसके लिए इस वक्त मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि बिल्कुल ताज़ा शायरी है, लेकिन आप लोग हिफाजत कर रहे हैं शायरी की यकीनी तौर पे। मैं सलाम करता हूँ आपके ज़ौक़े समात को। यह है करबो बला का मार्का, वो शाम की मंजिल। यहाँ पर भाई काफी है, वहां हमशीर काफी है। दो शेर कता बने, सुकून से पढ़ता हूं, आप हिफाजत कर लेंगे शायरी की। आपको सलाम करता हूं। है तेरा नाम ज़ैनब, तू है अपने बाप की ज़ीनत। है तेरा नाम ज़ैनब, तू है अपने बाप की ज़ीनत। तेरे खुतबे के एक एक लफ्ज में तासीर काफी है तेरा नाम ज़ैनब, तू है अपने बाप की ज़ीनत। है तेरा नाम ज़ैनब, है तेरा नाम ज़ैनब। अगला शेर, ये एक शेर की तमीद में है शेर। है तेरा नाम ज़ैनब, है तेरा नाम ज़ैनब, तू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। है तेरा नाम ज़ैनब, तू है अपने बाप की ज़ीनत। है तेरा नाम ज़ैनब। फैयाज भाई यकीनी तौर पे यहाँ की तरह को हम लोग आम तौर पे कैसे भी पढ़ देते हूँ, लेकिन यहाँ से जाने के बाद यहाँ की तरह के शेर हम पूरे हिंदुस्तान में पढ़ लेते हैं। यूट्यूब आपके सामने सब आता रहता है, तो बड़े बरकती कलाम होते हैं आपके जश्न के, यकीनी तौर पे। है तेरा नाम ज़ैनब, तू है अपने बाप की ज़ीनत। है तेरा नाम ज़ैनब, तू है अपने बाप की ज़ीनत। तेरे खुतबे के एक एक लफ्ज में तासीर काफी है। हुसैन इब्ने अली की फतह का ऐलान करने को तेरी बस लहजाए हैदर में एक तकरीर काफी है। हुसैन इब्ने अली की फतह का ऐलान करने को, हुसैन इब्ने अली की नारा हैदरी, हुसैन इब्ने अली की, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हुसैन इब्ने अली की फतह का ऐलान करने को तेरी बस लहजाए हैदर में एक तकरीर काफी है। एक शेर
यूं कहूं कि बनाने की कोशिश की है, बन गया हो तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। सुने नसीर भाई, आजम साहब, डॉक्टर रजा साहब कहाँ दिखाई नहीं? अरे डॉक्टर साहब थोड़ी आपकी दाद भी दवा का काम करेगी, थोड़ा सामने आइए आप। कर रहे हैं उस्ताद, पुष्ट पे रहते हैं। हुसैन इब्ने अली की फतह का ऐलान करने को तेरी बस ले जाए हैदर में एक तकरीर काफी है, जमाने को दिया अपने अमल से ये सबक हुर ने। मैं अपने शेर का जिम्मेदार हूं, आप बहुत हिफाजत कर रहे हैं शायरी की, मैं आपकी समातों की अदालत में मिसरा रखता हूं। जमाने को दिया अपने अमल से ये सबक हुर ने, फिर पढ़ता हूं मिसरा। जमाने को दिया अपने अमल से ये सबक हुर ने, बनाने के लिए तकदीर एक तदबीर काफी है। सलामत रहिए, हो गए महफिल। जमाने को सलाम आपके ज़ौक़ समात को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जमाने को दिया अपने अमल से ये सबक हुर ने, जमाने को दिया अपने अमल से ये सबक हुर ने, बनाने के लिए तकदीर एक तदबीर काफी है। बनाने के लिए तकदीर एक तदबीर काफी है, बनाने के लिए तकदीर एक तदबीर काफी है। तहे खंजर, तहे खंजर, तहे खंजर। देखिए शायरी है, काफिये हैं, रदीफ है, फिक्र है, ख्यालात मिक्स होके आएंगे, मिल के आएंगे। बाद में पढ़ने वालों के साथ अक्सर दुश्वारी होती है कि उनके ख्याल टच होते हैं, लेकिन शायर को उसकी जो बंदिश का फन है उसकी भी अपनी एक कैफियत होती है, और उसका इजहार बहुत कुछ पढ़ने में भी हो जाता है। शायरी की 3 मंजिलें होती हैं। मुझसे बहुत अच्छे शेर कहने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं तो एक तालिबे इल्म हूँ, आप लोग मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, आपका शुक्रगुजार हूँ। शायरी की मंजिलें 3 होती हैं। शायरी क्यों करें, अगर शायरी करें तो उसमें हम क्या कहें, और जब हम कुछ कहें तो उसे कैसे कहें। तो जब आदमी हमारी मंजिलों में आता है तो उसके लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि हम जो बात कह रहे हैं उसे कैसे कहें। तो एक बस सिर्फ बंदिश की टेक्निक है, वरना ख्याल आया भी होगा और आगे भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बंदिश की कैफियत है। हजरत समातों की अदालत में रखता हूँ आपकी। ये कह कर तहे खंजर, तहे खंजर, तहे खंजर शहेदी पूरे इत्मीनान से बोले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तहे खंजर शहेदी पूरे इत्मीनान से बोले, उलटने के लिए कूफा मेरी हमशीर का। तहे खंजर शहेदी, तहे खंजर शहेदी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तहे खंजर शहेदी पूरे इत्मीनान से बोले, तहे खंजर शहेदी पूरे इत्मीनान से बोले, उलटने के लिए कूफा मेरी हमशीर। तहे खंजर शहेदी पूरे इत्मीनान से बोले। तहे बहुत शुक्रिया। तहे खंजर शहेदी पूरे इत्मीनान से बोले, तहे खंजर शहेदी पूरे इत्मीनान से बोले,
उलटने के लिए कूफा मेरी हमशीर काफी है। उलटने के लिए फिर एक बार बंदिश की तरफ आपको मुतवज्जे करना चाहता हूं। यकीनन मफहूम ख्याल आते हैं, लेकिन बंदिश की कैफियत अगर पसंद खातिर हो तो फिर आपकी समातों की अदालत में एक शेर रखता हूं। बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने बहुत हिफाजत की, बहुत हौसला दिया इस साथ तालिब इल्म को। ये कहकर सौंप दी अब्बास ने तलवार सरवर को। पता नहीं कहाँ होंगे आप। ये कहकर सौंप दी अब्बास ने तलवार सरवर को, यजीदों के रुलाने को मेरा बेशीर काफी। ये कहकर सौंप दी अब्बास ने तलवार सरवर को, ये कहकर सौंप दी। अब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये कहकर सौंप दी अब्बास ने तलवार सरवर को, यजीदों के रुलाने को मेरा बेशीर काफी है। यजीदों के रुलाने को मेरा बेशीर काफी है। बहुत मोहब्बतों से आपने सुना, आपकी उन तमाम मोहब्बतों का, तमाम जो आपने दुआओं से नवाजा है, उनका रिटर्न गिफ्ट की शक्ल में ये शेर आपकी समातों की अदालत में रखता हूँ। हदिया समात करता हूँ। मौलाना कमर साहब, मंजर भाई लहजा देखिएगा, सुनिएगा साहब। ये कहकर सौंप दी अब्बास ने तलवार सरवर को, यजीदों के रुलाने को मेरा बेशीर काफी है। जिसे देखा वो दरिया से यही कहता हुआ भागा। सुभान अल्लाह। शामिल होकर सुनिएगा, आखिरी सब तक शामिल होकर सुनिएगा। जिसे देखा, सरकार भाईजान मजाक बाद में कर लियो, बिल्कुल छूट है। अगर मेरा मिसरा चला गया तो सारी मेहनत, ये रिटर्न गिफ्ट है आपके लिए। मेरी तरफ से तोहफा यही है। अभी तक आप तोहफा दे रहे हैं, मुझे दाद से नवाज रहे हैं, हल्का शेर पढ़ रहा हूं, आप भारी दाद दे रहे हैं। ये मेरी तरफ से रिटर्न गिफ्ट है इसे सरकार। हाँ बिल्कुल, ये सवाब का काम है। अगर यहाँ रिस्क मवद्दत तकसीम हो रहा है, यकीनी आपका पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए। आप सवाब का काम कर रहे हैं, मैं सलाम करता हूं आपको। उलटने के लिए कुफा तहे खंजर शहेदी पूरे इत्मीनान से बोले। उलटने के लिए कूफा मेरी हमशीर काफी है। जिसे देखा वो दरिया से यही कहता हुआ भागा। इसे अब्बास कहते हैं, ये बेशमशीर काफी है। जरा सा जाग के क्या हिफाजत की है शायरी की। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेशमशीर काफी है। जिसे देखा वो दरिया से यही कहता हुआ भागा। इसे अब्बास कहते हैं, ये बेशमशीर काफी। इसे अब्बास कहते हैं, ये बेशमशीर काफी है। इसे अब्बास कहते हैं, ये बेशमशीर काफी है। एक मतला और दो चार शेर से बात को आगे बढ़ाता हूं। मतला गुजारिश करता हूं, मुलाजा फरमाइएगा। जुरते हैदर कर्रार का पैकर अब्बास, जुरते हैदर कर्रार का पैकर अब्बास। सारी दुनिया ने कहा सानिए हैदर अब्बास। जुरते हैदर कर्रार का पैकर अब्बास। सारी दुनिया ने कहा सानिए हैदर। तमाम मोहब्बतों की, तमाम तवज्जुहात की
نظر کرتا ہوں یہ شعر آپ بہت اچھا تمام شعراء کو سن رہے ہیں اور میرے بھی ایک ایک لفظ کی آپ نے حفاظت کی ہے، میں بے پناہ شکر گزار ہوں. یہ شعر آپ کی محبتوں کی نظر کرتا ہوں. جرأت حیدر کرار کا پیکر عباس، ساری دنیا نے کہا ثانی حیدر عباس. یوں تو ہم شکل پیمبر ہیں وہ بے شک، لیکن یوں تو ہم شکل پیمبر ہیں وہ بے شک، لیکن پھر پڑھتا ہوں مصرع. یوں تو ہم شکل پیمبر ہیں وہ بے شک، لیکن جنگ کے وقت نظر آتے ہیں اکبر عباس. سبحان اللہ. کیا حفاظت کر رہے ہیں، کیا حفاظت کر رہے ہیں شاعری کی. یوں تو ہم شکل پیمبر ہیں وہ بے شک، یوں تو ہم شکل پیمبر ہیں وہ بے شک، لیکن جنگ کے وقت نظر آتے ہیں اکبر عباس. جنگ کے وقت نظر آتے ہیں اکبر عباس. منزل صبر میں دیکھو تو یہ سارے ہیں حسین. منزل صبر میں دیکھو مولانا قمر صاحب، منزل صبر میں دیکھو تو یہ سارے ہیں حسین. غیظ میں ہو تو 72 کے 72 عباس. منزل صبر میں دیکھو تو یہ سارے ہیں حسین. حیدر حیدر جرأت حیدر کرار کا پیکر عباس، جرأت حیدر کرار کا پیکر عباس. ساری دنیا نے کہا ثانی حیدر عباس. یوں تو ہم شکل پیمبر ہیں وہ بے شک، لیکن جنگ کے وقت نظر آتے ہیں اکبر عباس. منزل صبر میں دیکھو تو یہ سارے ہیں حسین. منزل صبر میں دیکھو تو یہ سارے ہیں حسین. غیظ میں ہوں تو 72 کے 72 عباس. اپنے ہر وار پہ شبیر یہی کہتے تھے، اپنے ہر وار پہ شبیر یہی کہتے تھے، کاش تم دیکھتے یہ جنگ کا منظر. اپنے ہر وار پہ شبیر یہی، اپنے ہر وار پہ شبیر یہی کہتے تھے، اپنے ہر وار پہ شبیر یہی کہتے تھے، کاش تم دیکھتے. ایک عجیب کیفیت کا شعر پڑھنے جا رہا ہوں، بہت خلوص سے پڑھ رہا ہوں، بہت خلوص سے پڑھ رہا ہوں آپ کی محبتوں کی وجہ سے. اپنے ہر وار پہ شبیر یہی کہتے تھے، کاش تم دیکھتے یہ جنگ کا منظر. عباس نامکمل نظر آتا ہے علم اس کے بغیر. کتنی بار پڑھوں مصرع؟ نامکمل نظر آتا ہے علم اس کے بغیر، نامکمل نظر آتا ہے علم اس کے بغیر. تم نے کیا رکھ دیا مشکیزے کے اندر عباس؟ نامکمل نظر آتا ہے علم اس کے بغیر. نامکمل نظر آتا ہے علم اس کے بغیر، نامکمل نظر آتا ہے علم اس کے بغیر. بہت بہت نامکمل نظر آتا ہے علم اس کے بغیر، نامکمل نظر آتا ہے علم اس کے بغیر. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. نامکمل نظر آتا ہے علم اس کے بغیر. بھائی دیکھیے
مولا علی کا قول ہے کہ اگر تعریف کے لائق شعر یا بیان نہ ہو اور تعریف کی جائے تو یہ خوشامد ہے، اور اگر تعریف کے لائق کلام ہو اور تعریف نہ کی جائے تو حسد ہے۔ اس لیے ایک نعرہ خاص ہے، ایک نعرہ خاص ہے، ایک نعرہ خاص ہے۔ بہترین شعر آپ حضرات سن رہے ہیں، اور اس سال کی جو طرح تھی کافی، یقیناً قرآن کے کافی کا بہت سے اشعار میں جواب آئے گا کہ کافی کیسے کیسے ہوتا ہے۔ ایک نعرہ صلوات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیں بھائی، واہ 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 واہ، سبحان بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اپنے ہر وار پہ شبیر یہی کہتے تھے، اپنے ہر وار پہ شبیر، منزل صبر میں دیکھو تو یہ سارے ہیں حسین، منزل صبر میں دیکھو تو یہ سارے ہیں حسین، غیظ میں ہو تو 72 کے 72 عباس۔ اپنے ہر وار پہ شبیر یہی کہتے تھے، کاش تم دیکھتے یہ جنگ کا منظر عباس۔ نامکمل نظر آتا ہے علم اس کے بغیر، نامکمل نظر آتا ہے علم اس کے بغیر، نامکمل نظر آتا ہے علم اس کے بغیر۔ تم نے کیا رکھ دیا مشکیزے کے اندر عباس، نامکمل نظر آتا ہے علم اس کے بغیر۔ تم نے کیا رکھ دیا مشکیزے کے اندر عباس، تم نے کیا رکھ دیا مشکیزے کے اندر عباس۔ عباس دلاور کا پھریرا نہیں چھوڑا، عباس دلاور کا پھریرا نہیں چھوڑا، عباس دلاور کا پھریرا نہیں چھوڑا، ہم نے کسی قیمت پہ عقیدہ نہیں چھوڑا۔ تھوڑا شامل ہو کے سنیے، جو اپنا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے فخری میٹھی اسے شعر نہیں سناتا۔ عباس دلاور کا پھریرا نہیں چھوڑا، ہم نے کسی قیمت پہ عقیدہ نہیں چھوڑا۔ جس شان سے اصغر سوئے میدان چلے ہیں، جس شان سے اصغر سوئے میدان چلے ہیں، ایسے کسی بچے نے بھی جھولا نہیں چھوڑا۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ عباس دلاور کا پھریرا نہیں چھوڑا، عباس دلاور کا پھریرا نہیں چھوڑا، ہم نے کسی قیمت پہ عقیدہ نہیں چھوڑا۔ جس شان سے اصغر سوئے میدان چلے ہیں، جس شان سے اصغر سوئے میدان چلے ہیں، ایسے کسی بچے نے بھی جھولا نہیں چھوڑا، ایسے کسی بچے نے بھی جھولا نہیں چھوڑا۔ اصغر سا بہادر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ فائنل، اصغر سا بہادر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، حد یہ ہے گلا چھد گیا حسرت۔ سلام آپ کے ذوق سماعت کو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ عباس دلاور کا پھریرا نہیں چھوڑا، ہم نے کسی قیمت پہ عقیدہ نہیں چھوڑا۔ جس شان سے اصغر سوئے میدان چلے، جس شان سے اصغر سوئے میدان چلے، ایسے کسی بچے نے بھی جھولا نہیں چھوڑا۔ اصغر سا بہادر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اصغر سا بہادر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ حد یہ ہے گلا چھد گیا، ہنسنا نہیں چھوڑا۔
حد یہ ہے گلا چھد گیا ہنسنا نہیں چھوڑا، احساس کی شدت سے جھلس جائیں نہ موجیں، احساس کی شدت سے جھلس جائیں نہ موجیں، احساس کی شدت سے جھلس جائیں نہ موجیں، یہ سوچ کے پانی میں عریضہ نہیں چھوڑا، احساس کی شدت سے جھلس جائیں نہ موجیں، یہ سوچ کے پانی میں عریضہ نہیں چھوڑا، روحوں نے بدن چھوڑے وطن چھوڑے ہیں لیکن، روحوں نے بدن چھوڑے وطن چھوڑے ہیں لیکن مولا تیرے آنے کا بھروسہ نہیں چھوڑا، روحوں نے بدن چھوڑے وطن چھوڑے، روحوں نے بدن چھوڑے وطن چھوڑے ہیں، روحوں نے بدن چھوڑے۔ سلام آپ کے ذوق سماعت کو۔ روحوں نے بدن چھوڑے وطن چھوڑے ہیں لیکن، روحوں نے بدن چھوڑے وطن چھوڑے ہیں لیکن مولا تیرے آنے کا بھروسہ نہیں چھوڑا، تو خوش تھا بہت، تو خوش تھا بہت راہ میں کانٹوں کو بچھا کر، تو خوش تھا بہت راہ میں کانٹوں کو بچھا کر، سجاد نے لیکن تیرا پیچھا نہیں چھوڑا، تو خوش تھا بہت راہ میں کانٹوں کو بچھا کر، سجاد نے لیکن تیرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ دو مطلع پڑھتا ہوں، امام سجاد تک بات آ گئی ہے، دو مطلع پڑھتا ہوں اور ایک قطع، اور آج کی میں آخری گفتگو۔ بہت شکر گزار ہوں، آپ تمام حضرات نے بہت حوصلہ دیا، بہت محبتوں سے نوازا، آپ ان کی ان تمام محبتوں کی نظر یہ تحفے ہیں۔ ایک مطلع گزارش کرتا ہوں، سنیے گا۔ جو بیڑیوں میں رہ کے ہے آزاد، جو بیڑیوں میں رہ کے ہے آزاد ایک ہے، حسن صاحب، جو بیڑیوں میں رہ کے ہے آزاد ایک ہے۔ ایسا نہ لگے میری بات ختم ہو رہی ہے، ایسا لگے یہاں سے میری بات شروع ہو رہی ہے۔ جو بیڑیوں میں رہ کے ہے آزاد ایک ہے، عابد بہت ہیں سید سجاد ہیں۔ بہت سلام کرتا ہوں آپ کو، بہت سلام کرتا ہوں آپ کو، بہت سماعت کو۔ ایک مطلع اور اس کے بعد ایک جو بیڑیوں میں رہ کے ہے آزاد ایک ہے، عابد بہت ہیں سید سجاد ایک ہے، عابد بہت ہیں سید سجاد ایک ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ عباس کو مانگا تھا جو اچھا ہاں بھائی، وہ میں پڑھ دوں گا، بالکل ایک فرمائش ہے، وہ اس بعد میں پڑھ دیتا ہوں، ایک قطع پڑھتا ہوں۔ یہ مطلع سنیے گا۔ عابد سبحان اللہ، عابد کھڑے ہیں حیدر کرار کی طرح، رائے بریلی اگر کبھی اتنی خاموشی سے مصرع سن لیتی تو میرا دل بیٹھنے لگتا ہے، اور میں سوچتا ہوں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو گئی مجھ سے۔ جب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میرا دل کمزور ہے تو کیوں کرو آپ لوگ ایسا میرے ساتھ۔ عابد کھڑے ہیں حیدر کرار کی طرح، عابد کھڑے ہیں حیدر کرار۔ آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز بھی مجھ تک آنی چاہیے جب میں مصرع پڑھوں۔ عابد کھڑے ہیں حیدر کرار کی طرح۔ کتنی بار پڑھوں مصرع؟ عابد، جب تک سب شامل نہیں ہوں گے اگلا مصرع نہیں پڑھوں گا۔ عابد کھڑے ہیں حیدر کرار کی طرح، عابد کھڑے ہیں حیدر کرار کی طرح، عابد کھڑے ہیں حیدر کرار کی طرح، ظالم پڑا ہے تخت پہ بیمار کی طرح۔ عابد کھڑے ہیں حیدر کرار کی طرح۔ ہو گئی محفل؟ ایک قطع اپنی طرف سے اور ایک قطع فرمائش کا، اور آپ حضرات سے اجازت۔ یوں سمجھ لیں کہ ڈاکٹر رضا صاحب، حسن صاحب اور منظر بھائی کی پیشخانی میں یہ دو قطعات حاضر کر دیتا ہوں،
लाख पहरे, बहुत सुकून से, लाख पहरे मेरी आंखों पे लगा लो लेकिन, लाख पहरे मेरी आंखों पे लगा लो लेकिन, लाख पहरे मेरी आंखों पे लगा लो लेकिन मेरे आंसू पे कोई वार नहीं कर सकते। लाख पहरे मेरी आंखों पे लगा लो लेकिन मेरे आंसू पे कोई वार नहीं कर सकते। तुम किसी फूल को जंजीर पिना सकते हो, उसकी खुशबू को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तुम किसी फूल को जंजीर पिना सकते हो, तुम किसी फूल को जंजीर पिना सकते हो, उसकी खुशबू को गिरफ्तार नहीं कर सकते। मौलाना कंबर साहब, मैंने अपने कुछ साथियों से पूछा कि ये बताओ कि मौलाए कायनात सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते थे? तो जो 90% मेरे साथी थे उन्होंने ये जवाब दिया कि मौलाए कायनात गाजी अब्बास अलमदार से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इसकी दलील ये है कि ये वो वाहिद हस्ती है जिससे उन्होंने नमाज शब में दुआ करके परवरदिगार से मांगा था। मैंने कह दिया जवाब गलत, तो सब ने ऐसे ही घूर के देखा जैसे इस वक्त आप लोग घूर रहे हैं मुझे। मैंने कहा साहब आपने दलील कायम की कि मौलाए कायनात ने नमाज शब में गाजी अब्बास अलमदार को परवरदिगार से मांगा था। मैं आपकी इस दलील पे एक सवाल कायम करता हूं कि मांगा था, बट क्यों मांगा था? कौन कहता है कि ताकत के लिए मांगा था? कौन कहता है कि ताकत के लिए मांगा था? कौन कहता है हुकूमत के लिए मांगा था? कौन कहता है कि हैदर ने बहादुर अब्बास अपने इजहार शजाअत के लिए मांगा था? कौन कहता है कि हैदर ने बहादुर अब्बास अपने इजहार शजाअत के लिए मांगा था? जानते थे कि मोहम्मद की अमानत है हुसैन। जानते कौन कहता है कि ताकत के लिए मांगा था? कौन कहता है हुकूमत के लिए मांगा था? कौन कहता है कि हैदर ने बहादुर अब्बास अपने इजहार शजाअत के लिए मांगा था? जानते थे कि मोहम्मद की अमानत है हुसैन, उस अमानत की हिफाजत के लिए। जानते थे कि मोहम्मद की अमानत है हुसैन, जानते थे कि मोहम्मद की अमानत है हुसैन, उस जानते थे कि मोहम्मद की अमानत है हुसैन, उस अमानत की हिफाजत के लिए मांगा। भाई आप लोग फखरी भाई से अगले वर्ष का वादा बाद में ले लीजिए। मुझे पता है बैठ के ये तो कमाल है इस महफिल का। इस महफिल में शुअरा किराम को भी मुसलसल सुना जाता है और किया जाता है। ये सिलसिला चलता है। मैं कमाल तो ये है कि मैंने कई जगह महफिलों में देखा है कि एक शायर पढ़ता है और महफिल कामयाब हो जाती है और चले जाते हैं। मगर यहाँ की महफिल की एक खूबसूसियत है कि यहाँ जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है लोग आते जाते हैं बल्कि बढ़ता जाता है और महफिल मंजिले कमाल और मंजिले गिलास में पहुंच जाती है। अब आइए मैं आपकी खिदमत में जिस शायर को पेश करने जा रहा हूँ उस शायर का इस्तेमाल करने के लिए आप बता पूरे तौर पर आमादा है। आज वाकई शायरी हो रही है। मैं शेर पढ़ता हूँ, इस्तेमाल कीजिए शायर का। और ये जो मजमा यहाँ से लेकर वहां तक बैठा हुआ है, जिसने कमर रुके हुसैन अपने जिस्म में, अपने शिकम में, अपने दहन के जरिए पहुंचा दिया, उन सब के ऊपर वाजिब है
کہ وہ اس تبرک کو کھانے کے بعد اس کا حق ضرور ادا کرے گا. میں حاضر کرتا ہوں, لیجیے, فرش پر رہ کے فرشتوں کے برابر ہونا, فرش پر رہ کے فرشتوں کے برابر ہونا, اپنی قسمت, اپنی تقدیر, اپنی منزلت بلند فرمائیے. فرش پر رہ کے فرشتوں کے برابر ہونا, اس کو کہتے ہیں مقدر کا سکندر. اس کے بعد جو شعر آئے گا وہ سنیے. فرش پر رہ کے, مجاہد بھائی, فرش پر رہ کے فرشتوں کے برابر ہونا, اس کو کہتے ہیں میری بھائی مقدر کا سکندر ہونا. ہاں بس یہی سوچ کے میں چھت پہ لگاتا ہوں علم. بھائی شیر لے جا رہا ہوں, بس بیٹا دیکھیے گا, بس یہی سوچ کے میں چھت پہ لگاتا ہوں علم. ہاں ضروری ہے کسی ہاتھ کا سر پر ضروری ہے کسی سر پر ہونا, ہاں ضروری ہے کسی ہاتھ کا سر پر ہونا. اب دیکھیے ہو گیا تبرک کا سلسلہ, لیکن آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ جب یہ تبرک سلسلہ کا سلسلہ چلتا ہے کہ وہ وقت میں اپنے حصے میں رکھتا ہوں. میں چاہتا یہ ہوں کہ شاید جب یہاں آئے تو سامان میں پورے طور پر متحمل ہو اس کو سننے کے لیے, اسے نوازنے کے لیے. لہذا یہ درمیان میں اپنے حصے میں رکھتا ہوں ہمیشہ. آپ تبرک روز بناتے رہیے مگر بات نہ کیجیے, بولوں گا صرف میں, بولے گا کوئی نہیں. فخری بھائی شعر پڑھ رہے تھے, آپ خدا کی قسم بڑا مزہ آ رہا تھا. لیجیے ایک شعر پڑھتا ہوں پھر سنیے. اب یہاں سے لے کر وہاں تک استقبال کیجیے, شاعر پیش کرنے جا رہا ہوں. وہ 6 مہینے کا بچہ جو چل نہیں سکتا, یہ سکوت ٹوٹے گا انشاءاللہ. وہ 6 مہینے کا بچہ جو چل نہیں سکتا, دلشاد صاحب, وہ 6 مہینے کا بچہ جو چل نہیں سکتا, یزید اس سے بھی بچ کر نکل نہیں سکتا. اس سے بھی بچ کر آئیے رات میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. پورا ماحول بن گیا. میں چاہتا ہوں اپنی فہرست کا ایک بزرگ شاعر, ایک استاد شاعر آپ کے حوالے کروں, چونکہ آپ کو محترم جناب منظر بھوپالی کو سماعت فرمانا ہے. لہذا میں منظر بھائی کے استقبال میں, ہمارا دستور یہی ہے کہ مہمان کا استقبال کوئی میزبان کرتا ہے. لہذا گزار محترم جناب حسن رائے بریلوی سے وہ تشریف لائیں اور اپنا تاریخ کلام آپ حضرات کے حوالے کریں. اس کے فوراً بعد محترم جناب منظر بھوپالی اور پھر محترم جناب ڈاکٹر رضا مورنوی آپ کی خدمت. حضرات دونوں مصروں میں کچھ اشعار کہے ہیں. نصیر بھائی کے مصرے پہ اس لیے شعر کہے کہ بھائی شعر ضرور کہہ دیں نہیں تو شکایت ہوگی ان کی, لیکن زیادہ نہیں پڑھوں گا, صرف 4-5 شعر کہے تو 15 شعر ہے, پورا پرچہ ہے. 4-5 شعر پیش کر رہا ہوں. اگر مجھے پتہ ہوتی کہ 15 میں سے 5 پڑھو گے تو 10 لے لیتا. ارے مہربانی مولانا فرما, آپ کا ایک شعر 15 پہ بھاری ہے. ایک نعرہ صلوات. جلدی پڑھے جا رہا ہوں. مولانا فرمائیے.
ہاں تمہارے واسطے بس، تمہارے واسطے بس دولت و جاگیر کافی ہے، تمہارے واسطے، تمہارے واسطے بس دولت و جاگیر کافی ہے، ہمیں عقوبہ کی خاطر بس غم شبیر کافی ہے، کی خاطر بس ہمیں شبیر کافی ہے۔ اور شعر مولانا فرمائیے کہ کہا شے نے کہ ابا سے جری اپنی جگہ، لیکن کہا شے نے کہ ابا سے جری اپنی جگہ، لیکن یزیدی فوج کی خاطر میرا بے شیر کافی ہے، یزیدی فوج کی خاطر میرا بے شیر کافی ہے۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ جہاں کفار سے ایمان والے جنگ کرتے ہیں، جہاں کفار سے ایمان والے جنگ کرتے ہیں، وہاں ایٹم نہیں ایک نعرہ تکبیر کافی ہے، ایٹم نہیں جہاں اللہ اکبر جہاں کفار سے ایمان والے جنگ کرتے ہیں، وہاں ایٹم نہیں بکنا رہے تکبیر کافی ہے، اور مٹانے کے لیے ایران کے دشمن کو پل بھر میں، مٹانے کے لیے ایران کے دشمن کو پل بھر میں، میں نے جان بوجھ کے ایران کہا، اسلام نہیں کہا، ملاحظہ فرمائیے، مٹانے کے لیے ایران کے دشمن کو پل بھر میں، میرا ایمان ہے ایک خادم شبیر کافی ہے، میرا ایمان ہے۔ اور بس یہ شعر میں جناب جی اب میں یہ شعر جناب نوروز صاحب کی نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے آپ، جو قافیہ تو آپ لوگ سمجھ ہی جائیں گے۔ صدا گونجی یہ وادی سے ادھر آ جائیے مولا، صدا گونجی یہ وادی سے ادھر آ جائیے مولا، حفاظت آپ کی کرنے کو یہ کشمیر کافی ہے، حفاظت آپ کی کرنے کو یہ کشمیر۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرما لیے بس، اب پنہائی تھی جو تو نے عابد بیمار کو ظالم، پنہائی تھی جو تو نے عابد بیمار کو ظالم، تیری نیندیں اڑانے کو، تیری نیندیں اڑانے کو وہی زنجیر کافی ہے، تیری نیندیں اڑانے کو وہی زنجیر کافی ہے۔ چھوڑ دیے شعر آپ نے،
हो गया। नहीं अंजीर मंजीर उसमें सब है उसमें है सब। अब्बास की भी मिस्ल कोई दूसरा न था। मौलाना फरमाइए, कोशिश की है कि लीक से हटूं नहीं। मौलाना फरमाइए, नसीर भाई देखिएगा, रजा भाई देखिएगा, फकरी भाई, मंजर भाई देखिए। मौसम हसीन इतना कभी भी हुआ न था, मौसम हसीन इतना कभी भी हुआ न था, मौसम हसीन इतना कभी भी हुआ न था, कलियों के लब पे और कोई तज़किरा न था, कलियों के लब पे और कोई तज़किरा न था, और हर फूल महव ख्वाब था कलियों की गोद में, हर फूल महव ख्वाब था कलियों की गोद में, थी इंतहा के खार भी तो खार सा न था, और माहौल खुशगवार था, हर समत रौनकें, यहाँ से टर्न लिया मैंने, माहौल खुशगवार था, हर समत रौनकें, ऐसे में भी सुकून अली को जरा न था, ऐसे में भी सुकून अली को जरा न था, ओ आई सदा उठाइए सजदे से सर अली, आई सदा उठाइए सजदे से सर अली, ऐसा पिसर मिला जो किसी को मिला न था, ऐसा पिसर जो किसी को मिला न था, ऐसा आई सदा उठाइए सजदे से सर अली, ऐसा पिसर मिला जो किसी को मिला न था, और सलवात भेज दीजिए अब्बास आ गए, सलवात भेज दीजिए अब्बास आ गए, देखे कमर, कमर को भी ये हौसला न था, देखे कमर को भी ये हौसला न था। मौलाना फरमाइए, सक्का जरी गुलाम अलमदार बावफा, सक्का जरी गुलाम अलमदार बावफा, अब्बास के अलावा कोई दूसरा न था, अब्बास के अलावा कोई दूसरा न था। और मौलाना फरमाइए कि गोदी में लेके शाह ने पेशानी चूम ली, गोदी में लेके शाह ने पेशानी चूम ली, वो फूल खिल गया है जो पहले खिला न था, वो फूल खिल गया है
جو پہلے کھلا نہ تھا، اور شے سے نظر ملا کے کبھی بات بھی نہ کی، شے سے نظر ملا کے کبھی بات بھی نہ کی، ایسا کوئی غلام شہ کربلا نہ تھا، ایسا کوئی غلام شہ کربلا نہ تھا۔ اور یہ دو شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے کہ شے سے پہنچا لب فرات تو موجوں نے یہ کہا، پہنچا لب فرات تو موجوں نے یہ کہا، ایسا حسین ہم نے تو دیکھا سنا نہ تھا، ایسا حسین ہم نے تو دیکھا سنا۔ اور یہ غزل کا لہجہ منظر بھائی ملاحظہ فرمائیے، قافیہ خاص طور سے دیکھیں نصیر بھائی ملاحظہ فرمائیے، پیش کر رہا ہوں فخری بھائی ملاحظہ فرمائیے کہ بے ساختہ لپٹ گئیں غازی کے پاؤں سے، قافیہ دیکھیے گا، قافیہ دیکھیے گا، بے ساختہ لپٹ گئیں غازی کے پاؤں سے، موجوں کے رخ پا زیور شرم و حیا نہ تھا، بے ساختہ لپٹ گئیں غازی کے پاؤں سے، موجوں کے رخ پا زیور شرم و حیا نہ تھا، اور وہ تو جری کے فیض سے مشہور ہو گئی، وہ تو جری کے فیض سے مشہور ہو گئی، ورنہ وفا کا نام کوئی جانتا نہ تھا، وفا کا نام کوئی جانتا نہ تھا، ورنہ۔ اور یہ دو شعر سلام کے ہو گئے ملاحظہ فخری بھائی شعر نظر کر رہا ہوں آپ کو کہ اصغر نے پھینکی اپنی ہنسی یوں اچھال کے، دیکھیں اصغر نے پھینکی اپنی ہنسی یوں اچھال کے، دیکھا جو غور سے تو کہیں ہرملا نہ تھا، دیکھا جو غور سے تو کہیں ہرملا نہ تھا۔ اور یہ بھی قافیہ دیکھیے گا ملاحظہ فرمائیے کہ مختار سے بھی چھپتے کہاں شمر و ہرملا، قافیہ دیکھنا ہے، مختار سے بھی چھپتے کہاں شمر و ہرملا، ان کے لیے کہیں کوئی غار حرا نہ تھا، ان کے لیے کہیں کوئی غار حرا نہ تھا۔ اور تضمین کا مصرع ملاحظہ فرما لیجئے کہ زینب کی جیسی دوسری خواہر نہیں ہوئی، عباس کی بھی مثل کوئی دوسرا نہ تھا، عباس کی بھی مثل۔ اور یہ شعر نظر کر رہا ہوں شبیر خان صاحب کے گھر والوں کے، سونو بھائی وغیرہ جتنے ہیں بچے اہلیہ، ان کے لیے شعر نظر کر رہا ہوں، آخری ملاحظہ فرمائیے کہ عباس کا کرم ہے نوازش حسین کی، عباس کا کرم ہے
نوازش حسین کی، شبیر خان کا گھر کبھی اتنا سجا نہ تھا، شبیر خان کا گھر کبھی اتنا سجا نہ تھا، شبیر اور مقطع پیش کر رہا ہوں، اللہ بھائی نظر کر رہا ہوں، مقطع نام سے فائدہ اٹھایا، فقری بھائی دیکھیے گا، مقطع کا فائدہ اٹھایا، ملاحظہ فرمائیے کہ بھائی حسن حسین کا تب تک تھا تشنہ لب، بھائی حسن حسین کا تب تک تھا تشنہ لب، بھائی حسن حسین کا تب تک تھا تشنہ لب، جب تک کہ اس نے جام شہادت پیا نہ تھا۔ حسن صاحب رائے بریلوی، حسن بھائی رائے بریلوی کو آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ حضرات ہماری محفل بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے مقطع کے مرحلے میں پہنچ چکی ہے، اور اس وقت ایک عظیم شخصیت اور بڑی محترم شخصیت کو آپ کے روبرو کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ شاعری اور پھر شاعری میں کیفیت اور پھر کیفیت میں ندرت یہ خاصہ ہے محترم جناب منظر صاحب بھوپالی کا۔ یہ وہ شاعر ہے کہ جس نے مشاعرے کی دنیا میں رہ کر منقبتی اشعار پیش کیے۔ یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ اگر آپ محسوس کرنا چاہیں تو منظر بھائی کے استقبال میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، علامت شاعری منصور بھائی آپ ادھر دیکھتے رہیے، بس تھوڑا سا گیٹ کور جو ہے وہ بھی ذرا سا آگے آ جائے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ابھی نیچے جو لوگ ہیں وہ بھی واپس آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور منظر بھائی کے بعد آپ سب کی محترم شخصیت اور مہمان شاعر جناب ڈاکٹر رضا صاحب مورانوی کو آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ منظر بھائی کے استقبال کے لیے آپ یوں آمادہ ہو جائیں کہ تمام شہر کا منظر اداس لگتا ہے، تمام شہر کا منظر اداس لگتا ہے، ہر ایک شخص یہاں بدحواس لگتا ہے، تمام شہر کا منظر اداس لگتا ہے، ہر ایک شخص یہاں بدحواس لگتا ہے، اور جسے نصیب نہیں ہے تمدن مولا وہ 100 لباس میں بھی بے لباس لگتا ہے، جسے نصیب نہیں ہے تمدن مولا وہ 100 لباس میں بھی بے لباس لگتا ہے۔ محترم منظر بھوپالی آپ کے حوالے۔ حضرات، ایک سال بعد پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، مگر اس بار کچھ ادھورا سا ہوں کہ بخار نے مجھے بہت بری طرح جکڑ لیا ہے۔ یہ شبیر خان صاحب اور ان کے صاحبزادوں کی محبتیں ہیں جو مجھے آج یہاں پہ لے آئیں۔ میں قبلہ سے اجازت چاہتا ہوں، اور کچھ شعر جتنے مجھ سے پڑھے جائیں گے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، سماعت فرمائیے گا۔ معراج سا ہے پیاس کا رتبہ میرے آگے، معراج سا ہے پیاس کا رتبہ میرے آگے، کرتا ہے کرے منتیں دریا میرے آگے، کرتا ہے کرے منتیں دریا میرے آگے، رحمت سے ہی بخشش کی کچھ امید بندھی ہے، رحمت سے ہی بخشش کی کچھ امید بندھی ہے، اعمال سے ظاہر ہے نتیجہ میرے آگے، اعمال سے ظاہر ہے نتیجہ میرے آگے، اعمال سے ظاہر ہے نتیجہ میرے آگے، اور عباس کے
کردار میں ڈھل جاؤں اگر میں، عباس کے کردار میں ڈھل جاؤں اگر میں، جھک جائے پھر ایک بار یہ دنیا میرے آگے، جھک جائے پھر ایک بار یہ دنیا میرے آگے، جھک جائے پھر ایک بار یہ دنیا میرے آگے۔ حضرات کچھ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، اتنی خوبصورت شاعری سنا دی گئی ہے کہ اب گنجائش تو ہے نہیں، پھر بھی 2-3 شعر پیش کر کے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ بھنور میں عشق سفینہ اتار دیتا ہے، بھنور میں عشق سفینہ اتار دیتا ہے، علی چڑھا ہوا دریا اتار دیتا ہے، علی چڑھا ہوا دریا اتار دیتا ہے، بلندیوں پہ جو اترائے تو خدا کی قسم، بلندیوں پہ جو اترائے تو خدا کی قسم، اسے وہیں میرا مولا اتار دیتا ہے، بلندیوں پہ جو اترائے تو خدا کی قسم، اسے وہیں میرا مولا اتار دیتا ہے، نجف کی خاک میں ملتا ہوں اپنے چہرے پر، نجف کی خاک میں ملتا ہوں اپنے چہرے پر، خدائی نام میرا صدقہ اتار دیتا، خدائی نام میرا صدقہ اتار دیتا ہے۔ اور میرا صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ تمام حضرات ہیں، ایک شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، ملاحظہ فرمائیے شعر۔ میں خرچ کرتا ہوں دل کھول کر محرم میں، میں خرچ کرتا ہوں، میں خرچ کرتا ہوں دل کھول کر محرم میں، میرا علی میرا قرضہ کرتا ہوں دل کھول کر محرم میں، میرا علی میرا قرضہ اتار دیتا
علی اور بطول کرتے ہیں، کوئی عمل جو علی اور بطول کرتے ہیں، خدا وہیں کوئی سورہ دیتا ہے، خدا وہیں کوئی سورہ اتار دیتا ہے، کوئی عمل جو علی اور بطول کرتے ہیں، خدا وہیں کوئی سورہ اتار دیتا ہے، علی کے عشق کا کچھ آئیں، علی کے عشق کا یہ آئینہ ہے کچھ ایسا، علی کے عشق کا یہ آئینہ ہے کچھ ایسا، بڑے بڑوں کا یہ چہرہ علی کے عشق کا یہ آئینہ ہے کچھ ایسا، بڑے بڑوں کا یہ علی کے عشق کا یہ آئینہ ہے کچھ ایسا، بڑے بڑوں کا یہ چہرہ اتار دیتا ہے، سجا کے تعزیہ خانہ زمیں کے کاغذ پر، سجا کے تعزیہ خانہ زمیں کے کاغذ پر، یہ عشق خلد کا نقشہ اتار دیتا ہے، یہ عشق خلد کا نقشہ اتار دیتا ہے۔ حضرات میں اس انداز سے تو نہیں پڑھ پا رہا، مجھے خود محسوس ہو رہا ہے، آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، مگر پھر اس کے بعد آواز پہنچ گئی تھی آپ کے پاس؟ اچھا، مجھے حکم ہے سماعت فرمائیے۔ آپ کا آدھا مجمع آ گیا ہے، اور آدھا چلا گیا ہے۔ ہاں جناب، آپ ہی کا انتظار تھا۔ اچھا، سماعت سنائیے۔ مجھے حکم ہے نصیر بھائی کا، میں خرچ کرتا ہوں دل کھول کر محرم میں خرچ کرتا ہوں دل کھول کر محرم میں، میرا علی میرا قرضہ اتار دیتا ہے، میرا علی میرا قرضہ اتار دیتا ہے۔ یہ کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں۔
कर्जा उतार देता है। अब तुम देर से आए हो, मैं बहुत देर से पढ़ रहा हूँ। मैं खर्च करता हूँ दिल खोल कर मुहर्रम में, मेरा कर्जा उतार देता है। कोई अमल जो अली और बुतूल करते, खुदा वही कोई सूरा उतार देता है। खुदा वही कोई सूरा उतार देता है। अली के इश्क का ये आईना है कुछ ऐसा, बड़े बड़ों का ये चेहरा जहाँ मैंने ये 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ, ये कहीं नहीं पढ़े मैंने अभी तक, बीमारी के बावजूद, क्योंकि तय किया था कि ये मैं इसी महफिल में ये चंद शेर पेश करूँगा। और हसन भाई और हमारे रज़ा साहब और तमाम हज़रात ज़िम्मेदार यहाँ मौजूद हैं, नसीर भाई वग़ैरह, आप क़िबला। चंद शेर कोशिश करता हूँ कि शायद आप तक पहुँच जाए मेरे। अगर कहीं लड़खड़ाऊँ तो संभाल लीजिएगा। ये तो हमने हमेशा से काम किया कि लड़खड़ाने वालों को संभाला है। तो मैं कुछ शेर पेश कर रहा हूँ। उत्तर के दरिया में उसने पानी, नाम लगाया कमाल ये था। उत्तर के दरिया में उसने पानी, नाम लगाया कमाल ये था। जहाँ पे मुश्किल था तिश्नगी को, वहाँ बचाया कमाल ये था। उत्तर के दरिया में उसने पानी, नाम लगाया कमाल ये था। जहाँ पे मुश्किल था तिश्नगी को, वहाँ बचाया कमाल ये था। उत्तर के दरिया में उसने पानी, ज़माने भर का यकीन था वो, अली के दिल में मकीन था। ज़माने भर का यकीन था वो, अली के दिल में मकीन था वो। खुदा को काबे में जब पुकारा, नजफ से आया कमाल ये था। खुदा को काबे में जब पुकारा, नजफ से आया कमाल ये था। उत्तर के दरिया
میں جس نے پانی کمال یوں تو بہت سنے تھے مگر ہم اصغر سے کب ملے کمال یوں تو بہت سنے تھے مگر ہم اصغر سے کب ملے پہ جہاں پہ رونے پہ بندشیں تھیں وہ مسکرا مگر ہم اصغر سے کب ملے تھے کمال یوں تو بہت سنے تھے مگر ہم اصغر سے کب ملے تھے جہاں پہ رونے پہ بندشیں تھیں وہ مسکرا کمال یہ تھا جہاں پہ رونے پہ بندشیں وہ مسکرا کمال یہ تھا نمی ہے تعمیر کمال یہ تھا نمی ہے تعمیر کی ضرورت مگر یہ عباس کی ہے حکمت نمی ہے تعمیر کی ضرورت مگر یہ عباس کی ہے حکمت بغیر پانی کے ایک وفا کا محل بنایا بغیر پانی کے ایک وفا کا محل بنایا کمال یہ تھا جہاں خلاف حسین تھے سب یہ حوصلہ تھا تمہارا زینب جہاں خلاف حسین تھے سب یہ حوصلہ تھا تمہارا زینب کہ تم نے کرب و بلا کا سکہ وہاں چلا جہاں خلاف حسین تھے سب یہ حوصلہ تھا تمہارا زینب کہ تم نے کرب و بلا کا سکہ وہاں چلایا کمال یہ تھا۔ اور یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ بہادری میں
علی کا شان کمال تھا جو کمال کب تھا بہادری میں علی کا شان کمال کب تھا جو لاتا پانی بہادری میں علی کا ثانی کمال کب تھا جو لاتا پانی وہ اپنے چلو میں روح دریا نکالے بہادری علی کا شان کمال کب تھا جو لاتا پانی وہ اپنے چلو میں روح دریا نکال لایا دریا میں جس نے پانی بہادری میں علی کا شان کمال کب تھا جو لاتا پانی وہ اپنے چلو میں روح دریا نکال لایا کمال یہ تھا. اور مقطع ہے سماعت میں گئے ہمارے شعروں میں مسکراہٹ یہ اس کے احسان کی ہے آہٹ ہمارے شعروں میں ہمارے شعروں میں مسکراہٹ یہ اس کے احسان کی ہے آہٹ جو بے زباں تھا اسی نے منظر ہمیں پڑھایا تھا جو بے زباں تھا اسی نے منظر ہمیں پڑھایا کمال یہ تھا اتر کے دریا میں جس نے پانی ہمارے شعروں میں مسکراہٹ یہ اس کے احسان کی ہے آہٹ جو بے زباں تھا اسی نے منظر ہمیں پڑھایا کمال یہ تھا اتر کے دریا میں جس نے پانی جہاں خلاف حسین تھے سب یہ حوصلہ تھا تمہارا زینب کہ تم نے کربلا کا سکہ وہاں چلایا کہ تم نے کربلا کا سکہ وہاں چلایا کمال یہ تھا بہادری میں علی کا شان
کمال کب تھا جو لاتا پانی، وہ اپنے چلو میں روح دریا نکال لایا، کمال یہ تھا۔ کمال یوں تو بہت سنے تھے، مگر ہم اصغر سے کب ملے تھے۔ کمال یوں تو بہت سنے تھے، مگر ہم اصغر سے کب ملے تھے۔ جہاں پہ رونے پہ بندشیں تھیں وہ مسکرانا، کمال یہ تھا۔ جہاں پہ رونے پہ بندشیں تھیں۔ حضرات ایک جب سے میں یہاں حاضر ہوا ہوں تو وہ دم توڑا کہ چند شعر کے لیے مجھے حکم ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس میں ایک آدھ شعر اور ایک مقطع شاید نیا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، یہاں فقری بھائی تشریف فرما ہے، ان سے اجازت کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ وفا کے سامنے آ کر جفا نے دم توڑا، وفا کے سامنے آ کر جفا نے دم توڑا، یہ کربلا ہے یہاں ہر بلا نے دم توڑا، یہ کربلا ہے یہاں ہر بلا نے دم توڑا، وہیں پہ خاک شفا نے حیات نو دی ہے، وہیں پہ خاک شفا نے حیات نو دی ہے، کہ جس مرض کے مقابل دوا نے دم توڑا، کہ جس مرض کے مقابل دوا نے دم توڑا، حسین تیرے وسیلے نے حوصلہ بخشا، حسین تیرے وسیلے نے حوصلہ بخشا، نہ ہم تھکے نہ ہماری دعا نے دم توڑا، نہ ہم تھکے نہ ہماری دعا نے دم توڑا۔ یہ شعر جو پیش کر رہا ہوں یہ آپ لوگ حضرات نے پچھلے سال شاید نہیں سنا، میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ملاحظہ فرمائیے گا۔ ہوا میں اپنے گناہوں پہ اس قدر نادم، ہوا میں اپنے گناہوں پہ اس قدر نادم، زباں پہ آج تو حرف دعا نے دم توڑا، زباں پہ آج تو حرف دعا نے دم توڑا،
یہی ہے فرق شہادت میں موت میں منظر، یہی ہے فرق شہادت میں موت میں منظر، شہید ہوئے اور شہادت میں موت میں منظر، شہید ہوئے اور نے دم توڑا، اسی مقام سے ابتدائے صبر حسین، اسی مقام سے ابتدائے صبر حسین، جہاں پہ صبر کی ہر انتہا، جہاں پہ صبر کی ہر انتہا نے دم توڑا۔ یاد نہیں یار، ایک مقطع کو دیا آج اصل میں تھوڑا معاملہ گڑبڑ ہے، اس لیے بہت سی چیزیں میں بھول چکا ہوں۔ ارے صاحب یہ ہم نے اگزام بھی پرچیوں سے ہی دیا ہے، ورنہ یہاں تک نہیں پہنچتے تو عادی ہیں ہم، اس زمانے سے عادی ہیں قبلہ۔ تو میں یہ آج کی جو طرح ہے اس میں 3-4 شعر، حالانکہ بہت اچھے شعر نہیں ہیں، پھر بھی میں پیش کر دیتا ہوں، سماعت میں۔ مشکیزہ اس نے بھر لیا، پانی پیا نہ تھا، مشکیزہ اس نے بھر لیا، پانی پیا تھا، یہ قدرت جری تھی، کوئی معجزہ نہ تھا۔ عباس تیرے ذکر سے لہجے سنور گئے، عباس تیرے ذکر سے لہجے سنور گئے، میٹھی زبان کوئی یہاں بولتا نہ تھا، میٹھی زبان کوئی یہاں بولتا نہ تھا، خوشحال سب گئے تیرے باب المراد سے، خوشحال سب گئے تیرے باب المراد سے،
कौन था कि जिसको तबर्रुक मिला न था, वो कौन था जो जिसको तबर्रुक मिला न था। करबो बला से पहले भी देखे गए अलम, करबो बला से पहले भी देखे गए अलम, इससे बुलंद कोई निशाने वफा न था, इससे बुलंद कोई निशाने वफा न था। मंजर गजल में सबसे कदावर मिला मगर, मंजर गजल में सबसे कदावर मिला मगर, दुनियाए मनक़बत में किसी से बड़ा न था, दुनियाए मनक़बत में किसी से बड़ा न था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फौरन बिला फासला उस्ताद शायर, मोहतरम शायर, वाजिबुल एहतराम शायर, इज्जत माँ वाली डॉक्टर रजा मोरानी को मैं फौरन पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। हज़रात, हमने डॉक्टर साहब से दरख्वास्त की, उन्होंने कबूल की और वो यहाँ तक तशरीफ ले आए। बीमारी और अलालत और मसरूफियात सारी चीज़ों के साथ साथ उन्होंने हमारी गुजारिश को कबूल कर लिया। खड़े होकर पढ़िए। आखिरी शायर है मोहतरम जनाब डॉक्टर रजा साहब, इसके बाद इंशाअल्लाह मैं भी अपने इख्तितामी मरहले को पहुंचूंगा। मिलजुल कर एक सलावत इरशाद फरमा दे। आवाज़ बुलंद आ रहा है जो लोग भी गए हैं इंशाअल्लाह वो जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है, तमामी हजरात, जो हजरात जाना चाहते हैं उन्हें जाने दीजिए, और जो यहाँ बैठे हुए थोड़ी जो मुतवज्जा हो जाए। मैं जहाँ से हमारे भाई ने छोड़ा है, सबसे पहले हम मिसरे तरह पे ही सुनाए देते हैं आपको, क्योंकि इसी मिसरे पे मैंने भी कुछ कहा है। हालांकि हमको ये बिल्कुल कल शाम में मुझे दावतनामा मिला है रात में, और सुबह मुझे आना है यहाँ। मैं जो भी कह सकता हूँ बहरहाल मैंने हाजिर किया है, समाज फरमा ले। दावतनामा कभी भी मिला हो, शेर सबने आज ही गए। ठीक है, ठीक है। अरे मैं अर्ज किया है कि करबो बला काम मारका जब तक हुआ न था, करबो बला का मारका जब तक हुआ न था, तब तक इन आंसुओं का कहाँ आशियाना था। करबो बला का मारका जब तक हुआ न था, करबो बला का मारका जब तक हुआ न था, तब तक इन आंसुओं का कहाँ आशियाना था। अब यहाँ से शेर सुनिएगा कि शह ने मुनाफिकों की नकाबें उतार ली।
سہنے منافقوں کی نقابیں اتار لی، کرب و بلا سے پہلے کوئی آئینہ نہ تھا۔ شہزادیہ کونین کے قاتل کو نہیں بتا سکتا کوئی، جناب حضرت علی علیہ السلام کے جو اصل قاتل ہیں ان کو کوئی بتانے والا نہیں۔ امام حسن کی شہادت کے پیچھے کون کوئی بتانے والا نہیں۔ یہ کربلا میں حسین نے نقاب اتاری ہے۔ کہ کرب و بلا کا معرکہ جب تک ہوا نہ تھا تب تک ان آنسوؤں کا کہاں آشیانہ تھا۔ شہ نے منافقوں کی نقابیں اتار لی، کرب و بلا سے پہلے کوئی آئینہ نہ تھا۔ اب یہاں سے شعر سنیے کہ فردوس سچ کے آ گئی آنکھوں کے سامنے، فردوس سچ کے آ گئی آنکھوں کے سامنے، آنسو ابھی عزا کا پلک سے گرا نہ تھا۔ فردوس سچ کے آ گئی آنکھوں کے سامنے، فردوس سچ کے آ گئی آنکھوں کے سامنے، آنسو ابھی عزا کا پلک سے گرا نہ تھا۔ اور شعر سنیے گا، حاضر کرتا ہوں کہ ہم لے کے پہنچے اشک غم شہ جو حشر میں، ہم لے کے پہنچے اشک غم شہ جو حشر میں، بزم ملک میں کوئی بھی ہم سے بڑا نہ تھا۔ بزم ملک میں ہم لے کے پہنچے اشک غم شہ جو حشر میں، بزم ملک میں کوئی بھی ہم سے بڑا نہ تھا۔ اور یہاں تو کچھ شعر سن لیجیے گا، ایک شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیے یہ خیال شاید کبھی سنا ہو آپ نے، نہ سنا ہو، اور میرے کہیں بھی آنکھوں سے گزرا نہیں مضمون، مگر ایک کوشش کی تھی وہ پوری ہو گئی ہے، سن لیجئے، کسی لائق ہو تو نواز دیجیے گا۔ حاضر کرتا ہوں کہ سوئے ہزاروں سال تک اصحاب کہف بھی، سوئے ہزاروں سال تک اصحاب کہف بھی، لیکن علی کے سونے سے سونا کھرا نہ تھا، لیکن علی کے سونے سے سونا کھرا نہ تھا، لیکن علی کے سونے سے سونا کھرا نہ تھا۔ اور آخری کے دو شعر سلسلے کا اور سن لیجئے، جو ہو سکے وہ حاضر کرتا ہوں کہ کرب و بلا میں ظلم کی آندھی چلی مگر، منظر پہ شعر سنیے گا، کرب و بلا میں ظلم کی آندھی چلی مگر جو پتا جس جگہ تھا وہاں سے ہلا نہ تھا، جو پتا جس جگہ تھا وہاں سے ہلا نہ تھا، جو پتا جس جگہ تھا وہاں سے ہلا نہ تھا، جو پتا جس جگہ تھا وہاں سے ہلا نہ تھا۔ اور آخری شعر، اور اس میں بھی معمولہ کا استعمال کیا ہے، شعر سماعت فرما لے، حاضر کرتا ہوں کہ جس میں تلاوتیں تھیں نمازیں تھیں اے رضا، جس میں تلاوتیں تھیں نمازیں تھیں اے رضا، مسجد نہ تھی وہ شام کا ایک قید خانہ تھا، مسجد نہ تھی وہ شام کا ایک قید خانہ تھا۔ اب یہاں سے کچھ شعر سناتا ہوں آپ کو، سنیے، یہ تو جلد بازی میں جو ہو سکا میں نے آپ کے سامنے حاضر کر دیا، اور اب یہاں سنیے، اب کچھ ہم نے اپنی پسند سے بھی سنا دیں بیٹا۔ دیکھیے ایک مطلب ایک شعر سناتا ہوں آپ کو، کرب و بلا میں معجزہ ایک یہ بھی دکھلایا گیا،
کربلا میں معجزہ ایک یہ بھی دکھلایا گیا. پھر سنیے گا مصرع ثانی میں انشاءاللہ. کربلا میں معجزہ ایک یہ بھی دکھلایا گیا، حر جو پتھر تھا اسے پانی سے پگھلایا گیا. کربلا میں معجزہ ایک یہ بھی دکھلایا گیا، کربلا میں معجزہ ایک یہ بھی دکھلایا گیا، حر جو پتھر تھا اسے پانی سے پگھلایا گیا، حر جو پتھر تھا اسے پانی سے پگھلایا گیا. وہی ٹرننگ پوائنٹ ہے. کربلا میں معجزہ ایک یہ بھی دکھلایا گیا، کربلا میں معجزہ ایک یہ بھی دکھلایا گیا، حر جو پتھر تھا اسے پانی سے پگھلایا گیا. اور شعر سنیے گا کہ پڑھ کے یہ لگتا ہے قرآن شہادت اے حسین، پڑھ کے یہ لگتا ہے قرآن شہادت اے حسین. ایک ہی سورہ 72 بار دہرایا گیا. کربلا میں معجزہ ایک یہ بھی دکھلایا گیا، کربلا میں معجزہ ایک یہ بھی دکھلایا گیا، حر جو پتھر تھا اسے پانی سے پگھلایا گیا. اب پڑھ کے یہ لگتا ہے قرآن شہادت اے حسین ایک ہی سورہ 72 بار دہرایا گیا، ایک ہی سورہ 72 بار دہرایا گیا. جی مہاجر ایک مرتبہ ایک شعر اور سن لے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کے انصار کو ذہن میں رکھیے گا شب عاشور. اس کے بعد یہ مطلع سنیے گا انشاءاللہ محسوس ہوں گے. حاضر کرتا ہوں کہ موت کے اس شہر میں، وہ پس منظر دیکھ لیجئے گا، وہ سب آپ کے سامنے ہے. موت کے شہر میں جینے کی ادا ڈھونڈتے ہیں انصار حسین. موت کے شہر میں، موت کے شہر میں جینے کی ادا ڈھونڈتے ہیں، موت کے شہر میں جینے کی ادا ڈھونڈتے ہیں. ایسے بے خوف دیے ہیں کہ ہوا ڈھونڈتے ہیں. موت کے شہر میں جینے کی ادا ڈھونڈتے ہیں، ایسے بے خوف دیے ہیں کہ ہوا ڈھونڈتے ہیں، ایسے بے خوف دیے ہیں کہ ہوا ڈھونڈتے ہیں. موت کے شہر میں جینے کی ادا ڈھونڈتے ہیں، ایسے بے خوف دیے ہیں کہ ہوا ڈھونڈتے ہیں، ایسے بے خوف دیے ہیں کہ ہوا ڈھونڈتے ہیں. اور شعر سن لیجیے گا، ہم نے کربلا جا کے جو محسوس کیا ہے وہ ہم ایک شعر میں حاضر کرتے ہیں، سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. جو لوگ گئے ہیں ان کا بھی تجربہ ہوگا، دیکھا ہوگا انہوں نے. میں حاضر کرتا ہوں شعر، دیکھیے گا آپ کی سماعتوں کی عدالت میں رکھتا ہوں کہ موت کے شہر میں جینے کی ادا ڈھونڈتے ہیں، ایسے بے خوف دیے ہیں کہ ہوا ڈھونڈتے ہیں،
ایسے بے خوف دیے ہیں کہ ہوا ڈھونڈتے ہیں، موت کے شہر میں جینے کی ادا ڈھونڈتے ہیں، ایسے بے خوف دیے ہیں کہ ہوا ڈھونڈتے ہیں۔ اور شعر حاضر کرتا ہوں، شعر سنیے گا کہ کیسے زوارے حسین ابن علی ہیں ہم لوگ، کیسے کیسے زوارے حسین ابن علی ہیں ہم لوگ، کربلا جا کے بھی کھانوں میں مزہ ڈھونڈتے ہیں۔ یقین جانیے کہ آپ اس چیز کو شاید محسوس نہیں کر پائے، میں نے محسوس کیا ہے، جو کاروان جاتے ہیں میں نے اپنے خود دیکھا ہے آنکھوں سے کہ لڑتے ہیں کھانوں کے اوپر، کہ کیسے زوار حسین ابن علی ہیں ہم لوگ، کربلا جا کے بھی کھانوں میں مزہ ڈھونڈتے ہیں، کربلا جا کے بھی کھانوں میں مزہ ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیے یہاں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے عمرہ و حج کیا ہے، سنگ اسود کو چومنے کے لیے پتہ نہیں ہاتھ توڑوا لیں، پیر توڑوا لیں، کچل جائیں، کیا ہو جائے، مگر چومنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے 4 مصروں میں ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے، ظاہر بھائی سنیے گا، میں ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے، بالکل شاید کسی لائق ہو، بیٹھ جائیں بھائی، آ جائیں۔ کہ موت کے شہر میں جینے کی ادا ڈھونڈتے ہیں، ایسے بے خوف دیے ہیں کہ ہوا ڈھونڈتے ہیں، ایسے بے خوف دیے ہیں کہ ہوا ڈھونڈتے ہیں۔ اور 4 مصرے سنیے گا کہ زمانہ جان دیے ہے کہ چوم لے پتھر، سنیے گا بھائی، زمانہ جان دیے ہے کہ چوم لے پتھر، کیوں چوم لے؟ زمانہ جان دیے ہے کہ چوم لے پتھر، کہ ایک بار رسول خدا نے چوما تھا، کہ ایک بار زمانہ جان دیے ہے کہ چوم لے پتھر، کہ ایک بار رسول خدا نے چوما تھا، مگر حسین کو امت نے قتل کر ڈالا ہزاروں بار جسے مصطفیٰ نے چوما تھا۔ زمانہ جان دیے ہے کہ چوم لے پتھر، زمانہ جان دیے ہے کہ چوم لے پتھر، کہ ایک بار رسول خدا نے چوما تھا، کہ ایک بار رسول خدا نے چوما تھا، مگر حسین کو امت نے قتل کر ڈالا ہزاروں بار جسے مصطفیٰ نے چوما تھا، 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 ہزاروں بار جسے مصطفیٰ نے چوما تھا۔ اور 4 مصرے اور حاضر کیے دیتا ہوں کہ جو فکر وقف برائے امام ہو جائے، جو فکر وقف برائے امام ہو جائے، میرا کلام بھی صد احترام ہو جائے، میرا کلام بھی صد احترام ہو جائے، اور قلم اٹھا لوں اگر مدحت شہیدی میں، قلم اٹھا لوں اگر مدحت شہیدی میں، تو لفظ علیہ السلام ہو جائے، تو لفظ علیہ السلام ہو جائے، تو لفظ علیہ السلام ہو جائے۔ ایک صلوات بھیج دیئے محمد والے محمد پر۔
देखिए ये हमारे फखरी मियाँ हैं, हमारा छोटा भाई है बिल्कुल, और मैं इससे बहुत मोहब्बत भी करता हूँ, और हमारी इनकी 40 साल से तकरीबन महफिलों की हम लोग, तो इन्होंने एक बार फरमाइश कर दी है तो मैं हाजिर करता हूँ। हालांकि यहाँ मैंने पढ़ा नहीं है, मगर फिर भी आजकल ये सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब के ऊपर आदमी सुन लेता है। मैं हाजिर करता हूँ, इसके एक एक शेर पे तवज्जो चाहता हूँ। अर्ज़ किया है कि शहादतों के मुकद्दर पे रख दिया गया हूँ, शहादतों के मुकद्दर पे रख दिया गया हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, खंजर पे रख दिया गया हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, खंजर पे रख दिया गया हूँ। और यहाँ से शेर सुनिएगा, तमाम शोहरा करम की नज़र करता हूँ ये शेर कि शहादतों के मुकद्दर पे रख दिया गया हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, खंजर पे रख दिया गया हूँ, ये मेरा जिक्र भी। देखिए ये जितने भी अशार हैं ये सब बज़बान ममदू हैं, बज़बान मज़लूम करबला हैं। इसको जहन में रख करके सुनिएगा कि शहादतों के मुकद्दर पे रख दिया गया हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, खंजर पे रख दिया गया हूँ, और ये मेरा जिक्र भी कुरान की तिलावत है, ये मेरा जिक्र भी कुरान की तिलावत है, मैं हर ज़बाने सुखनवर पे रख दिया गया हूँ, मैं हर ज़बाने सुखनवर पे रख दिया गया हूँ, मैं हर ज़बाने सुखनवर पे रख दिया गया हूँ। और शेर सुनिएगा, हाजिर करता हूँ कि ये और बात कोई फैज़याब हो के न हो। मंजर भाई शेर सुनेगा, ये और बात कोई फैज़याब हो के न हो, चरागे अक्ल हूँ, हर दर पे रख दिया गया हूँ, चरागे अक्ल हूँ, चरागे अक्ल हूँ, हर दर पे रख दिया गया हूँ, चरागे अक्ल हूँ, हर दर पे रख दिया गया हूँ। और कभी तो पढ़ के जरा देखो, कभी तो पढ़ के जरा देखो इबरते आशूर, कभी तो पढ़ के जरा देखो इबरते आशूर, किताबे हक की तरह सर पे रख दिया गया हूँ, किताबे हक की तरह सर पे रख दिया गया हूँ, किताबे हक की तरह सर पे रख दिया गया हूँ। जल्दी जल्दी 2-3 शेर हाजिर करता हूँ, और बड़े कीमती शेर हैं जो आपके हवाले करने जा रहा हूँ। अर्ज करता हूँ कि मेरे लबों पे महकने लगा है सूरह कहफ, मेरे लबों पे महकने लगा है सूरह कहफ, मैं शाखे नेज़ा के मिंबर पे रख दिया गया हूँ, मेरे लबों पे महकने लगा है सूरह कहफ, मैं शाखे नेज़ा के मिंबर पे रख दिया गया हूँ, मैं शाखे नेज़ा के मिंबर पे रख दिया गया हूँ। और शेर यहाँ से सुनिएगा, हुज़ूर हाजिर करता हूँ कि ये मेरे गम की सबीलें सजी हैं आंखों में, ये मेरे गम की सबीलें सजी हैं आंखों में, मैं तसना लब हूँ, समंदर पे रख दिया गया हूँ, मैं तसना लब हूँ, समंदर पे रख दिया गया हूँ, ये मेरे गम की सबीलें सजी हैं आंखों में, मैं तसना लब हूँ, समंदर पे रख दिया गया हूँ। और आखिरी ये शेर सुनिएगा कि सभी हुसैन हैं इस करबला के मक्तल में, सुनेंगे शबीर भाई, सभी हुसैन हैं, सभी हुसैन हैं इस करबला के मक्तल में, मैं एक सर हूँ 72 पे रख दिया गया।
सभी हुसैन हैं, सभी हुसैन हैं इस करबला के मक्तल में, सभी हुसैन हैं इस करबला के मक्तल में। मैं एक सर हूँ 72 पे रख दिया गया हूँ, मैं एक सर हूँ 72 पे रख दिया गया हूँ। और शेर सुनिएगा कि इन्हें न समझो रिदाए बतूल के पेवंद, भाई शेर सुनिए, इन्हें न समझो रिदाए बतूल के पेवंद, मैं जख्म जख्म हूँ चादर पे रख दिया गया। इन्हें न समझो रिदाए बतूल के पेवंद, इन्हें न समझो रिदाए बतूल के पेवंद, मैं जख्म जख्म हूँ चादर पे रख दिया गया हूँ, मैं जख्म जख्म हूँ चादर पे रख दिया गया हूँ, मैं जख्म जख्म हूँ चादर पे रख दिया गया हूँ। और सभी हुसैन हैं इस करबला के मक्तल में, मैं एक सर हूँ 72 पे रख दिया गया हूँ। और यहाँ से एक मतलब और 2-3-4 शेर और सुन लीजिएगा, बस आपकी ज़हमतों को तमाम करता हूँ। हाजिर करता हूँ कि किसी को जब हवाए जुल्म से टकराना पड़ता है, किसी को जब हवाए जुल्म से टकराना पड़ता है, उसे अब्बास के परचम के नीचे आना पड़ता है। किसी को जब हवाए जुल्म से टकराना पड़ता है, उसे अब्बास के परचम के नीचे आना पड़ता है, उसे अब्बास के परचम के नीचे आना पड़ता है। और यहाँ से शेर सुनिएगा, ज़हन में शेर सुनिए, हाजिर करता हूँ कि शबे आशूर शायद इसलिए हुर रात भर जागे, शबे आशूर शायद इसलिए हुर रात भर जागे कि उलझे रेशमों को देर तक सुलझाना पड़ता है, कि उलझे रेशमों को, कि उलझे रेशमों को देर तक सुलझाना पड़ता है। पूरी जिंदगी है हुर की जिसका समा फरमा कि शबे आशूर शायद इसलिए हुर रात भर जागे कि उलझे रेशमों को देर तक सुलझाना पड़ता है, कि उलझे रेशमों को देर तक सुलझाना पड़ता है। और जो चाहो जिंदगानी तो शहादत की दुआ मांगो, जो चाहो, कुरान मजीद गवाह है कि शहीद जिंदा है, वो अपने अल्लाह से रिस्क पाता है। जो चाहो जिंदगानी तो शहादत की दुआ मांगो चमन में, वरना हर एक फूल को मुरझाना पड़ता है, चमन में वरना हर एक फूल को मुरझाना पड़ता है। और ये शेर सुनिएगा, बहुत बतौर खास बहुत अच्छा शेर सुनाने जा रहा हूँ आपको, सुनिएगा। शबीर भाई सोइए नहीं, आपको शेर सुनाने जा रहा हूँ, सुन लीजिए, ये शेर सुन लीजिए, उसके बाद सो जाइएगा। अर्ज किया कि ये आंखें जा बजा नापाक मंजर से गुजरती हैं, ये आंखें जा बजा नापाक मंजर से गुजरती हैं, ये आंखें जा बजा नापाक मंजर से गुजरती हैं, इन्हें अश्के गमे शब्बीर से नहलाना पड़ता है। ये आंखें जा बजा नापाक मंजर से गुजरती हैं, ये आंखें जा बजा नापाक मंजर से गुजरती हैं, इन्हें अश्के गमे शब्बीर से नहलाना पड़ता है, इन्हें अश्के गमे शब्बीर से नहलाना पड़ता है।
انہیں اشک غم شبیر سے نہلانا پڑتا ہے، اور کسی کے بس میں کب ہے ڈوبتا سورج بلا لینا۔ شیخ سنیے گا کہ کسی کے بس میں کب ہے ڈوبتا سورج بلا لینا، زمین کی گردشوں کو روک کے پلٹانا پڑتا ہے۔ کسی کے بس میں کب ہے ڈوبتا سورج بلا لینا، کسی کے بس میں کب ہے ڈوبتا سورج بلا لینا، زمین کی گردشوں کو روک کے پلٹانا پڑتا ہے، اور یہ صرف ابو ذرا ہی کر سکتا ہے۔ زمین کی گردشوں کو روک کے پلٹانا پڑتا ہے، زمین کی گردشوں کو روک کے پلٹانا پڑتا ہے، اور ضعیفہ سے کوئی کہہ دے علی سے جھوٹ مت بولے، صرف نہیں ہوگا۔ ضعیفہ سے کوئی کہہ دے علی سے جھوٹ مت بولے، علی حق ہے، علی کے حکم پہ مر جانا پڑتا ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی کے حکم پہ مر جانا پڑتا ہے۔ واہ 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 واہ، بہترین، واہ 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 واہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، دم 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 دم۔ شبیر خان صاحب، بہترین محفل ہوئی ہے اس سال کی، آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ برس کا مقدمہ ہے یہ محفل اس حال میں ہونے کے لیے۔ نعرہ حیدری، آئیے بھائی، آئیے آئیے آئیے، ارے محفل ختم نہیں ہوئی بھائی، ارے واہ۔ یہ پڑھوانے کے لیے جو ہے آپ کو سہارا دیا گیا ہے۔ نعرہ صلوات، ماشاءاللہ، پھر سے پڑھیے دونوں سے بھائی، ارے واہ واہ، کیا کہنا۔ علی حق ہے، علی کے حکم پہ مر جانا پڑتا ہے، ضعیفہ سے کوئی کہہ دے علی سے جھوٹ مت بولے، علی حق ہے، علی کے حکم پہ مر جانا پڑتا ہے، علی کے حکم پہ مر جانا پڑتا ہے۔ اور یہاں سے چند شعر اور سنا دیتا ہوں، آپ کو حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گا اس میں کچھ جو بہت ٹھیک ٹھاک شعر ہیں وہی سنائیں گے، اور جو فالتو کے شعر نہیں سنائیں گے۔ ارے آپ جب چلے جائیں گے تو وہ اچھے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ حاضر کرتا ہوں، مطلب سن لیجیے، کہ مطلب کے بعد شعر سناتا ہوں آپ کو۔ کہ ہمارا سر جو سنا کی انی سے جوڑا گیا، ہمارا سر جو سنا کی انی سے جوڑا گیا، قسم خدا کی وہ لمحہ صدی سے جوڑا گیا، قسم خدا کی وہ لمحہ صدی سے جوڑا گیا، قسم خدا کی وہ لمحہ صدی سے جوڑا گیا۔ اور شعر سنیے گا کہ میں ابن ساقی کوثر تھا اس لیے مجھ کو، میں ابن ساقی کوثر تھا اس لیے مجھ کو اس امتحان کے لیے تشنگی سے جوڑا گیا۔ میں ابن ساقی کوثر تھا اس لیے مجھ کو اس امتحان کے لیے تشنگی سے جوڑا گیا۔ اور شعر سنیے گا، جو کام مجھ کو ملا تھا جہاد اکبر تھا، جو کام مجھ کو ملا تھا
जिहाद अकबर था वो मार्का भी मेरी कमसनी से जोड़ा गया, वो मार्का भी मेरी कमसनी से जोड़ा गया। देखिए बिल्कुल साइंटिफिक शेर हाजिर करता हूं कि हमारी आंखों में रखना था उसको अक्से हुसैन, हमारी आंखों में रखना था उसको अक्से हुसैन, हमारी आंखों में रखना था उसको अक्से हुसैन, तभी तो आंखों को पहले नमी से जोड़ा गया। अगर बच्चे न समझ पाया तो जब बच्चा पैदा होता है तो रोता ही है, पहले जिंदगी की अलामत है रोना। हमारी आंखों में रखना था उसको अक्से हुसैन, तभी तो आंखों को पहले नमी से जोड़ा गया, तभी तो आंखों को पहले नमी से जोड़ा गया, और तभी तो आंखों को पहले नमी से जोड़ा गया और भटक न जाए कहीं रह गुजारे गैबत में। देखिए बहुत सख्त मसला है इस वक्त का, जिस वक्त गैबत में हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, भटकने के हर पल इम्कान है, भटक न जाए कहीं रह गुजारे गैबत में, इसीलिए तो हमें रहबरी से जोड़ा गया, इसीलिए तो हमें रहबरी से जोड़ा गया। भटक न जाए कहीं, भटक न जाए कहीं रह गुजारे गैबत में, इसीलिए तो हमें रहबरी से जोड़ा गया। और ये शेर सुनिएगा कि पिला के पानी सरे राहे करबला हुर को, पिला के पानी सरे राहे करबला हुर को, बुझे चराग को फिर रोशनी से जोड़ा गया, बुझे चराग को फिर रोशनी से जोड़ा गया। पिला के पानी सरे राहे करबला हुर को, पिला के पानी सरे राहे करबला हुर को, पिला के पानी सरे राहे करबला हुर को, बुझे चराग को फिर रोशनी से जोड़ा गया, बुझे चराग को फिर रोशनी से जोड़ा गया। और किताब जिसको रहे मुस्तकीम कहती है, सुनिएगा, किताब जिसको रहे मुस्तकीम कहती है, वो रास्ता भी नजफ की गली से जोड़ा गया, वो रास्ता भी नजफ की गली से जोड़ा गया, वो रास्ता भी नजफ की गली से जोड़ा गया। और आखिरी के दो शेर आप लोगों की ज़हमत तमाम हाजिर करता हूं कि सलाम करता हूं मुख्तार की अदालत को, सलाम करता हूं मुख्तार की अदालत को, हिसाब खून का था खून ही से जोड़ा गया, हिसाब खून का था खून ही से जोड़ा गया, हिसाब खून का था खून ही से जोड़ा गया। और आखिरी शेर आप लोगों की समातों के हवाले करता हूं कि शहादतों का समर भी अजब समर है रजा, शहादतों का समर भी अजब समर है रजा, मैं जिससे तोड़ा गया था उसी से जोड़ा गया, शहादतों का समर भी अजब समर है रजा, शहादतों का समर भी अजब समर है रजा, मैं जिससे तोड़ा गया था उसी से जोड़ा गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।